السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا اما بعد۔ آج ہمارا ایک بڑا ہی قیمتی اور امپورٹنٹ سیشن ہے، اور وہ ہے پیرنٹنگ پر، اپنے بچوں کی ہم کیسے تربیت کریں۔ خاص طور پر مجھ سمیت اور بھی بہت سارے لوگ ہیں کہ جنہیں یہ پریشانی ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچے جو ہے وہ اسلامی تربیت ان کی کیسے کریں اس شہر کے ماحول میں، کہ جہاں پہ ہم نے اسکول میں بھی بچوں کو بھیجنا ہے، اور پھر اور بھی لوگوں سے وہ ملاقات کرے گا، اور پھر موبائل بھی دیکھے گا، اور اسکرین ٹائم بھی ہوگا۔ اس پوری دنیا کی گہما گہمی اور کشمکش میں ہم اپنی بچوں کی دینی اور اسلامی خالص سنت کے مطابق کس طریقے سے ہم تربیت کریں کہ ہم اپنے بچوں کو، خاص طور پہ اتنا بڑا ایشو ہے کہ آج لوگ پیرنٹنگ کے، یعنی ہم نے بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، اس کے 6 مہینے کے کورسز لیتے ہیں اور بڑی ہیوی فیس پے کرتے ہیں۔ تو بڑی ایک پریشانی، اور مطلب سائیکالوجسٹ، سائیکیٹرسٹ اور ریسرچ جو ہے وہ ہر اعتبار سے کی گئی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسلامی اسپیکٹ سے اس کو دیکھیں کہ اپنے بچوں کی اسلامی تربیت کیسے کریں۔ اس کے لیے ہمارے پاس بڑی معزز مکرم ہمارے مہمان جو ہیں وہ شیخ محب الرحیم موجود ہیں، اور شیخ جو ہیں وہ الوفا للتعلیم و تربیہ کے مدیر بھی ہیں، ماشاءاللہ سے جامعہ اسلامیہ المدینہ منورہ کے گریجویٹ بھی ہیں، اور یہاں پہ اپنے تدریسی اور درسی اور خطابت وغیرہ کے فرائض انجام دیتے ہیں، ماشاءاللہ بڑے صاحب علم ہیں۔ تو ہم ان سے پوچھیں گے، اور خاص طور پر یہاں پہ اس ٹاپک کے تعلق سے میں ان کا یہ خاصہ یا ایک طریقے سے خاص بات، خصوصیت آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا، اور وہ یہ ہے کہ ان کی والدہ ماشاءاللہ ام عبد منیب، انہوں نے جو ہے وہ 5 بچے بڑے کیے ہیں، اور سب کی دینی تربیت کس طریقے سے کی ہم ماشاءاللہ ان سے تو بڑے سنتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی اور بھی لوگ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، تو کس طریقے سے ان کی والدہ نے ان کی دینی تربیت کی، اور اب یہ شیخ محب بھی ماشاءاللہ 5 بچے ہیں، 6 ہیں، تو وہ بھی کس طریقے سے دینی تربیت کر رہے ہیں، کتنا ٹائم دیتے ہیں، اور وہ ٹائم دے کے کیا کرتے ہیں۔ تو ہم یہ انشاءاللہ ساری باتیں ان سے معلوم کرنے کی کوشش کریں گے۔ شیخ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے۔ اچھا شیخ، وہ آپ کا مختصر تعارف جو ہے وہ اس اعتبار سے ہوا، تو ہم اسی بات کو جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گے کہ جو آپ کی والدہ کے کچھ ہم نے آپ بتاتے رہتے ہیں کہ ہماری والدہ نے اس طرح سے تربیت کی ہماری، اور ہم بھی اس طریقے سے جو ہے وہ کرتے ہیں، اور آپ کی والدہ ماشاءاللہ ایک مؤلفہ بھی رہی ہیں، کافی کتب بھی جو ہے وہ لکھی ہیں، تو خود دینی یعنی بیک گراؤنڈ بھی ہے، بچوں کو بھی دین پڑھایا، اور بچوں کو دنیاوی تعلیم بھی خود گھر میں دی ہے، اور اس کے مطلب یہ ساری جو ہے وہ کس طریقے سے مینیج کرنا ہے۔ تو ہم شیخ آپ سے پہلے تو عمومی طور پر ایک عام سوال رکھیں گے کہ آج میں یا مجھ جیسا اور لوگ جو ہیں جو اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا اقدامات لیں، کیا کرنا چاہیے۔ پھر آپ کی باتوں سے انشاءاللہ جو ہمارے ریلیٹڈ یا ریلیونٹ جو ہمارے معاشرے میں سوالات اٹھتے ہیں، تو انشاءاللہ پھر میں آپ سے اس متعلق کروں گا۔ کوئی بھی بچہ نا حنان بھائی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بچے کی جو پرورش ہے، اس بچے کی جو تعلیم و تربیت ہے، اس میں گھر کا کردار بہت بڑا ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عورت جو ہے نا وہ ایک مدرسہ ہے۔ اس جملے میں کوئی، اس کے معنی میں کوئی شک نہیں ہے، باقی حقیقت ہے ایک عورت پورا ایک مدرسہ ہے، لیکن نا اس مدرسے کو ایک سرپرست کی ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی بھی مدرسہ بغیر سرپرستی کے تو نہیں نہ چلتا۔ یہ سرپرستی جو ہے نا، مرد کی سرپرستی عورت پر ہونا، اور مرد کے اشراف میں عورت کا گھر کو لے کر چلنا، یہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے بھی والدہ ہماری کا تذکرہ کیا، ام عبد منیب حفظہ اللہ وسلم۔ والدہ محترمہ سے نا پہلے ایک مرحلہ ہمارے والد محترم کا بھی ہے۔ ہمارے والد محترم کا بہت کردار ہے ہمارے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے میں اور بچوں کی اچھی تربیت میں۔ والدہ کو انہوں نے تھپکی دی، شوق دلایا، اور والدہ کی اس طرف انہوں نے اچھی خاصی یعنی توجہ مرکوز کروائی، بہت کردار ہے ان کا۔ میرے والد صاحب نا اصل میں والدہ بھی اور والد بھی دونوں کی جو پیچھے فیملی ہے نا، وہ اہل حدیث نہیں تھے، لیکن ان میں شرک تو نہیں تھا کوئی بہت زیادہ، اس طرح نہیں تھا کہ کوئی درباروں وغیرہ سے کوئی آنا جانا ہو زیادہ، لیکن وہ پیور اہل حدیث نہیں تھے، ان کا منہج صاف نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے خیر ہدایت دی۔ میرے والد صاحب جو ہے نا، ان کی بڑی عجیب و غریب زندگی ہے۔ ان کی شادی بھی کوئی تقریباً 50-55 سال کی عمر میں ہوئی ہے۔ پاکستان سے باہر رہے ہیں، بڑے انہوں نے دنیا دیکھی ہے، بہت دھکے کھائے،
لیکن ان کے ساتھ ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بہت گہرا تھا، بہت گہرا تعلق تھا. میرے والد صاحب کی ایک کتاب ہے، ابھی جب میں والدہ کے پاس گیا تھا کچھ ہی قبل، تو والدہ اس وقت تذکرہ مجھ سے اسی اتفاق سے کتاب کا بھی کر رہی تھی. اس کتاب میں نا میرے والد صاحب نے وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے تھے تو لکھ لیا کرتے تھے. اس کتاب میں انہوں نے ہماری ہم اولاد کے متعلق بھی بہت زیادہ دعائیں کی ہوئی. اللہ تعالیٰ سے ان کا لگاؤ بہت زیادہ تھا، بہت زیادہ لگاؤ تھا. اچھا، وہ یہ کوشش کرتے رہتے تھے کہ ہمارے گھر کا جو ماحول ہے نا وہ دینی ہو ہر اعتبار سے. اور پھر یہی چیز نا انہوں نے کوشش کی ہے کہ اسے والدہ میں انڈیل دیں. والدہ خود بھی ایسی تھی جن کا دینی رجحان بچپن سے تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے اس مقدر ایسے کیا ہوا تھا، دونوں کی شادی ہو گئی، ایک دوسرے کا ساتھ مل گیا. والد صاحب نے دنیا کے دھکے بھی بہت کھائے تھے، اللہ تعالیٰ سے تعلق تھا اور فکر اسلامی تھی، اسلام پسند تھی. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر جب اللہ تعالیٰ نے نا مزید ان کو ایسا ماحول فراہم کر دیا نا، اور پھر ایک ایسی خاتون کے ساتھ ان کا تعلق جڑ گیا جو اسی طرح کی سوچ رکھنے والی تھی، تو اس سے الحمدللہ فائدہ یہ ہوا کہ اب دونوں کے نقطہ نظر میں کوئی اختلاف نہیں تھا اولاد سے متعلق. اور چونکہ والد صاحب بہت زیادہ ان کا نا اصل میں والد صاحب کے جو میدان تھا نا وہ تھا ادب، اردو ادب. وہ بہت ادیبوں کے ساتھ رہے، بڑے بڑے ادیبوں کے ساتھ ہمارے پاکستان کے، اور یعنی اس میں ان کا ماشاءاللہ بہت اچھا درک ہے، ان کی تحریریں ماشاءاللہ بہت اچھی. تو بہرحال انہوں نے والدہ کی تربیت کی، والدہ کو لکھنا بھی سکھایا، بچوں کی تربیت پر بھی انہیں کافی یعنی ان کی اصلاح وغیرہ کرتے رہتے اور توجہ وغیرہ ان کی دلاتے رہتے. تو والد صاحب ہمارے ان کا بڑا کردار ہے والدہ میں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عورت مدرسہ ہے نا، ایسے ہماری والدہ میں سے انہوں نے ہماری تربیت کی ہے، لیکن اگر یہ اوپر ہمارے جو والد صاحب ہیں نا ان کی ساتھ کوششیں نہ ہوتی ہیں، آپ کہہ لیں کہ ان کی توجہ یا ان کا مطلب اشراف نہ ہوتا، نگرانی نہ ہوتی، تو شاید یہ نتائج حاصل نہ ہوتے. صحیح، یہ بہت ضروری ہے. اب ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھر کا جو ماحول ہے نا وہ اچھا ہونا چاہیے، لیکن مسئلہ یہاں ہے کہ عرب کے جیسے لوگ بولتے ہیں کہ جو ہے نا وہ بچہ اس پر نمو پاتا ہے علامہ عودہ ابوہ، یعنی جو باپ اس کا والد بناتے. بعض اہل علم نے بڑی اس پر اچھی تعلیق لگائی ہے، غالباً امام ابن عثیمین نے بھی فرمایا ہے پرانے زمانے کی بات ہے، ابھی یہ ہے کہ علامہ عودہ امہ، کیونکہ اب باپ ٹائم نہیں دیتے. یہ بہت بڑا ایک خلل ہے گھر میں، بہت بڑا ایک خلل ہے ہمارے گھروں میں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت کی ذمہ داری ہے، مرد کی کوئی ذمہ داری نہیں. یہ بہت بڑا خلل. صحیح. جی بات جی کریں. اچھا، تو یہ جو آپ نے ایک بات کی، اس میں ایک تو سوال یہ ہے کہ ہمارے والد صاحب ماشاءاللہ ان کا اللہ سے بڑا تعلق اور لگاؤ تھا، اور انہوں نے ہماری والدہ میں انڈیل دیے جو آپ نے الفاظ استعمال کیے نا. اب یہاں پہ میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہوں گا کس طریقے سے، مطلب عموماً ہم لوگوں کو تو دین سکھا دیتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو جو ہے نا، مطلب ہمیں اپنی بیوی کو نہیں سکھانا ہو رہا ہوتا کہ ہم اس کو کیا سکھائیں، کیسے سکھائیں، اور پھر وہ بیوی بھی ایکسیپٹ کرنے والی ہو کہ ہاں میں اس کی بات ایکسیپٹ کروں. تو کس طریقے سے آپ کے پاس کچھ ایسی مثالیں ہیں، کچھ ایگزامپلس ہیں کہ آپ نے یہ دیکھا ہو کہ ہاں میرے والد صاحب نے اس طریقے سے میری والدہ کی اس جگہ تربیت کی تھی اور اس طریقے سے دینی جو ہے وہ ماحول دیا تھا؟ اصل میں اس طرح کہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسے مثال بیان کی نا کہ ان دلوں کی جو جن پر یعنی اللہ تعالیٰ کا علم جن کے پاس پہنچتا ہے تو بعض دل قبول کر لیتے ہیں، زمین سے آپ نے مثال دی. اصل میں ہوتا ہے محل کی قابلیت تو ہے ہو تو پھر یعنی معاملہ آگے بڑھتا ہے. یہ تھا کہ شوق ان میں بھی تھا، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ بھی اسی سوچ کی تھی. صحیح. لیکن ان کو ایسا ماحول ان کے پاس میسر نہیں تھا، کوئی سکھانے والا نہیں تھا. صحیح. اچھا، آپ نے کہا اس کی کوئی مثال ہو، اس کی نا مثال تو میں خود بھی اس کی مثال ہوں. وہ کیسے؟ میری جب دوسرا نکاح ہوا نا تو نکاح کے بعد تقریباً رخصتی اس کے کچھ تقریباً 6-7 مہینے بعد ہوئی ہے. تو اہلیہ سے میری بات ہوتی رہتی تھی. تو اہلیہ میری وہ سمجھتی تھی کہ مطلب کچھ دنیا کی تعلیم بھی پڑھانی چاہیے بچوں کو، اور مطلب تاکہ وہ ذریعہ معاش ان کا اچھا ہو سکے اور وغیرہ. لیکن میں اسے خیر مناسب طریقے سے وقتاً فوقتاً سمجھاتا رہتا تھا کہ اصل ہمارا ٹارگیٹ بچوں کو عالم بنانا ہے، باقی اس کے بعد ان کی کمائی کے کیا معاملات ہوں گے، دنیا میں یہ کیسے چلیں گے، تو یہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ وقت کے ساتھ ساتھ جو مناسب ہوا انشاءاللہ، جہاں جہاں موقع ملا انہیں تعلیم بھی دیں گے، جہاں جہاں ہم انہیں کوئی کاروبار سکھا سکتے ہیں، کوئی ہنر سکھا سکتے ہیں انشاءاللہ وہ بھی. لیکن ہمارا ہدف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ہم یہ سمجھ کے کہ اس طرح یعنی ہم دنیا میں کوئی اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ ساتھ چلا نہیں سکتے. یہ سوچ بعض اوقات رکاوٹ بن جاتی ہے بچوں کی تربیت میں، اور ہم پوری طرح انہیں توجہ نہیں دے پاتے، اور ہم صحیح طور پر نا ان کی تربیت نہیں کر سکتے. اور جو ہمارا اصل ہدف ہے نا
جو ہم کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے عالم بنے، وہ پھر ہدف ادھورا رہ جاتا ہے، اسی وجہ سے کہ ہم ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا بھی چلانی۔ اچھا وہ وقتاً فوقتاً مثلا کسی عالم کی کبھی گفتگو ہو گئی، کبھی کوئی جو ایسے لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ ہم نے دنیا بھی ساتھ چلانی ہے، ان کی کوئی ایسی کوئی بات سامنے آ گئی، کوئی کہنے فضیحہ ایسا سامنے آ گیا کہ وہ میں وقتاً فوقتاً اپنی بیوی کو وہ دکھاتا یا بتاتا رہتا، تو اس سے اس کا ذہن ایسا ایسا تبدیل ہوتا ہے۔ اب معاملہ یہ کہ وہ جو میں کہتا ہوں نا بالکل سیم سوچ اس کی ہے، صحیح، اور ایسا نہیں کہ وہ صرف میرے کسی یعنی میری کسی سختی کی وجہ سے یا صرف اس لیے کہ میرے شوہر کا یہ ذہن ہے تو میرا یہ ذہن ہونا چاہیے، ایسا نہیں، بلکہ مطلب وہ دل بھی اس کا اس پر مطمئن ہے کہ بالکل ایسے ہی معاملہ ہونا چاہیے، بچوں کو عالم بنانا چاہیے۔ تو بات یہ ہے کہ اگر محل ایسا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر رکھی ہے نا، آپ اس کو وقتاً فوقتاً سمجھاتے رہیں، اصلاح کرتے رہیں، تو کیوں قبول نہیں کریں؟ جب والدین دونوں اس پر متفق ہوں کہ ہم نے اپنے بچوں کو اچھا آدمی بنانا ہے اور ہم نے ان کو وہ بنانا ہے جو اللہ تعالیٰ پسند کرے، تو کیسے ممکن ہے دونوں متفق نہیں ہوں گے؟ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا نبوت کے بعد افضل ترین جو درجے ہیں ان میں سے ایک درجہ عالم ہونا، اس سے متعلق کتنے فضائل وارد ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر والدین اولاد سے مخلص ہیں تو وہ کیوں نہیں اس پر متفق ہوں گے کہ ہم نے واقعی اپنے بچے کو انشاءاللہ عالم بنانا ہے، یا بچے کو ہم نے اس بچے کی تربیت ایسی کرنی ہے؟ لازمی بات ہے کہ وہ اس پر متفق ہوں گے کہ ہم اپنے بچے کی اسی طرح تربیت کرتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا یہ جو آپ نے ایک جو بڑی امپورٹنٹ بات ذکر کی نا، اور یہ لوگوں کو مسئلہ رہتا ہے کہ آپ کی جو شادی ہوئی تو آپ کی اہلیہ کی یہ پرابلم تھا کہ ہمارے بچے کو پہلے دین دنیاوی تعلیم بھی دیں یا گے، دونوں دینی دونوں چاہیے۔ اچھا اس حوالے سے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا آپ سے، کیونکہ یہ بھی ظاہر سی بات ہے پیرنٹنگ میں اور بچوں کی تربیت میں شامل ہے، بڑی اہم چیز ہے۔ اچھا ایک ہم تھوڑا یہاں پہ تفصیل سے ایک ڈیوائڈ کر لیں تاکہ بات جو ہے گفتگو آسان ہو جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچے کو عالم بنانا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت سے لوگوں کا کنسرن ہے آج، اور ایک یہ ہے کہ نہیں اچھا دیندار بنانا چاہ رہے ہیں، اس میں وہ دنیا بھی حاصل کرے۔ تو یہ جو دوسرا والا جو ہے نا، ہم اس کو فی الحال آج اپنی گفتگو میں نہیں رکھتے، یا پھر اگر ٹائم ہوا تو انشاءاللہ آخر میں رکھ لیں گے۔ ابھی ہمارا غرض یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسے کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ دین کچھ پڑھے، دین کا بیڑا اٹھائے، امام بن جائے، کوئی محدث بن جائے، یا کوئی امام بن جائے عقیدے کا، جو بھی ہے، مطلب یہ کہ دین کی فیلڈ میں ایکسل کریں، ٹھیک ہے، اچھا عالم بن جائے، ہاں دین میں امامت کے درجے پہ یا کم از کم آگے اچھا چلا جائے۔ تو ہم اس اعتبار سے پیرنٹنگ کی بات کر رہے ہیں۔ وہ دوسرا جو اچھا آدمی بنانا، وہ میں انشاءاللہ وہ بعد میں بات کروں گا، یا وہ ہم دوسرے اس کے لیے نشست رکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ بات تو طے ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب شروع کی عمر میں ہوتا ہے تو اسے اسکول بھیجنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہے اسکول، یہ ہے دنیاوی تعلیم۔ اچھا اب جو ہے وہ دینی اب اسکول، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر اسکول نہیں بھیجو گے تو آپ دنیا والوں کے ساتھ ریلیٹ کیسے کرو گے، کہتے ہیں نا کہ دنیا والے کے مسائل کیسے سمجھو گے۔ بالکل، اور عموماً جیسے کہ آج یہ تو تانے میں ظاہر سی بات ہے بے حد مبالغہ ہے کہ علماء کو آج کل کے لوگوں کے مسائل نہیں سمجھ میں آتے، یا کاروباری مسائل نہیں سمجھ میں آتے، کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں مسائل کیا ہیں۔ بہرحال ایک حد تک کچھ نہ کچھ جو ہے وہ اس میں ہم بات آگے کر سکتے ہیں، لیکن یہ الگ ٹاپک ہے۔ تو اس میں مجھے یہ بتائیں کہ اس مسئلے کو، اس گٹھ جوڑ کو کیسے حل کریں گے کہ شروع میں اس کو جو ہے وہ، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت نہیں ہے، اگر ہم صرف دینی تعلیم ہی اس کو دیں تو دنیا، جیسے کہ نا ہر نبی جو ہے اپنے قوم کی زبان، بالکل رسول اللہ بلسان قوم۔ تو اب ایک بندہ رہتا ہے، اس کے آس پاس جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو اگر وہ نہیں پڑھے گا لکھے گا تو وہ دین کا کام آگے کیسے کرے گا؟ اصل میں نا میرے خیال سے نقطہ نظر سمجھنے میں نا تھوڑی غلطی ہے، غلط فہمی ہے۔ وہ اس طرح کہ دیکھیں پرانے دور میں جو بالکل ابتدائی درجے کے آپ کہہ لیں درس گاہیں ہوتی تھیں نا، جن میں حروف تہجی یا لکھنا پڑھنا سکھانا، ریاضی کی بالکل ابتدائی، وہ تقریباً اس سے ملتی جلتی ہوتی تھیں جو آج کل ہمارا ماحول ہے۔ سب سے پہلے بچے کو ادھر ہی بھیجا جاتا تھا جہاں بچہ حروف تہجی سیکھتا ہے، یا پرانے دور میں بھی ایسے تھا۔ یہ جو ہے نا ایسی کتابیں جن کا تعلق تعلیم و تعلم سے ہے، جیسے آداب المعلمین کی کتابیں، ان میں یہ عام مباحث مل جاتے ہیں کہ ایسی جگہیں ہوتی تھیں، ایسی درس گاہیں ہوتی تھیں جہاں بچہ یہ بنیادی چیزیں سیکھتا تھا۔ یہ جو بنیادی چیزیں نا، اس میں ہمارا اس میں یہ تقسیم کرنا کہ یہ مطلب اسے دنیا اگر پڑھانی ہے تو یہ پڑھانا ہے، دین اگر پڑھانا ہے تو یہاں تو اس تقسیم کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم دونوں کی ضروریات ایک جیسی ہیں۔ مثال کے طور پہ
ہم نے اگر بچے کو عالم بھی بنانا ہے تو اس کے لیے لازم ہے اس کو ریاضی کی مبادیات تو آتی ہو نا. جی جی اس کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں. حروف تجزیہ سے آتے ہوں, ٹھیک ہے. اردو وہ پڑھ سکتا ہو. ہوں. یہ ہماری بھی ضرورت ہے. جی. یہاں اصل میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. جی. یہاں جو اختلاف ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ماحول کیا دیتے ہیں, اور کیا ہم اس کے ساتھ ساتھ ایسی چیزیں تو نہیں تعلیم میں شامل کر دیں جو آگے چل کر وہ جو حدیث میں ہے کہ ابواہ یہودانی و ینصرانی و یمجسانی, یعنی اس کی تربیت میں بگاڑ کا سبب تو نہیں بنتے. مثال کے طور پہ لڑکیاں لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں اور ان میں کوئی ایسی مطلب کوئی تربیت کی ایسی چیزیں نہیں رکھی ہوئی جس سے مطلب ان کی حیا محفوظ رہے. یا مثال کے طور پہ لڑکوں کو کوئی ایسا سبق پڑھایا جاتا ہے جس سے مطلب وہ کفار سے مرعوب ہو جائیں, یا مثلاً انہیں LCD پہ مطلب اسکرین پہ کوئی ایسی چیزیں دکھائی جاتی ہیں, فلمیں دکھائی جاتی ہیں, یا کوئی سبق انہیں ایسا دکھایا جاتا ہے جس سے مطلب ان سے یہ تصور ہی نکل جائے کہ پردہ بھی کوئی چیز ہے. یعنی یہاں سے آگے تو تھوڑا بہت تربیت کا یا ماحول مطلب ان کو ایسا فراہم کیا جائے جس سے ان کی تربیت میں بگاڑ آتا ہے. یہاں ان چیزوں میں یقیناً فرق ہے, اور یقیناً اس چیز کا اس کو خیال رکھنا چاہیے جس نے اپنے بچے کو عالم بنانا ہے, دینی ماحول فراہم کرنا چاہے. لیکن جو ہے نا بنیادی چیزیں سیکھنا, یہاں تو ہمارے اور ان کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں ہے کہ کہا جائے کہ یہاں یہ مسئلہ ہے کہ دین اور دنیا ساتھ ساتھ لے کر چلنے میں کوئی اشکال ہے تو کیسے بچے کو لے کر چلا جائے. یہاں کوئی اشکال نہیں. ہاں یہاں یہ ہے کہ بچے کے لیے وہ کون سا مطلب اسلوب یا طریقہ کار بہتر ہے جس میں بچے کو ہم یعنی اچھا ماحول فراہم کر سکیں. کیا اس کے لیے اسکول بھیجا جائے, کیا ہوم اسکولنگ ہو, کیا اکیڈمی, یعنی طریقہ کار کیا انتخاب کیا جائے, اس میں ضرور بحث ہو سکتی ہے. اچھا ایک بات جو ہے نا, اب یہ آپ نے بتایا کہ پہلے بھی دور میں بھی ہوتا تھا, آج میں بھی ہوتا ہے, لیکن آج جو ایک اس کو کہتے ہیں نا انفارمیشن ایج ہے, آج یہ بنیادی تعلیم کا معیار اتنا بلند ہو چکا ہے کہ آج میٹرک اور انٹر کی کوئی حیثیت نہیں رہی. بنیادی میں تعلیم میں لوگ اس کو کاؤنٹ نہیں کرتے. کوئی شک نہیں. یعنی اگر آپ جائیں گے تو لوگ آپ سے پہلا سوال ہی پوچھیں گے گریجویشن کہاں سے ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بنیادی تعلیم ہمارے یہاں یونیورسٹی کی گریجویشن ہے, پھر ایم فل اور PhD وغیرہ جو بھی آگے ساری چیزیں. تو بنیادی تعلیم کا معیار اتنا بلند ہو چکا ہے, ٹھیک ہے. اب میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ بنیادی تعلیم جس ایج میں مکمل ہوگی وہ تقریباً آپ کی 22 سے 25 سال کی ایج ہے. اب میں اس بنیادی تعلیم کو اگر لوگ جیسے کہتے ہیں, میں لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں یہاں پہ, جی تو لوگ جو کہتے ہیں کہ اب 25 سال اگر میں ایک بچے کو پڑھاؤں گا دنیاوی تعلیم, اور پھر اس کا بوجھ اتنا ہوتا ہے کہ میں ساتھ ساتھ اس کو دینی تعلیم کیسے دوں. اب دیکھیں مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں, کئی جو علماء جو ہیں نا, مطلب کہیں آپ کو ایسے علماء ملیں گے کہ جو جنہوں نے دنیا پڑھی ہوئی ہے. اب جیسے کہ میں آپ سے پہلے بھی ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ ان کے ساتھ ایکسیڈنٹ ہوا ہے کہ وہ پہلے دین پر نہیں تھے, انہوں نے دنیا پڑھ لی اور پھر وہ دین پر آ گئے. بالکل ایسے. تو آپ کیا اس کیٹیگری کو آپ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے ان لوگوں سے کہ جنہوں نے دنیا نہیں پڑھی بالکل, اور وہ جیسے کہ ہمارے بڑے بڑے علماء ہیں اور انہوں نے اس طرح کی گریجویشن دنیا میں نہیں کی, تو کیا آپ یہ تصور کریں گے مثال کے طور پر دینی علم آپ ایک جگہ رکھیں لیکن ایک کے پاس دنیاوی گریجویشن ہے اور ایک کے پاس نہیں ہے, تو حل یستویان اس اعتبار سے کہ کام کے اعتبار سے کیا وہ برابر ہے؟ سعودیہ کے عالم ہے نا شیخ صالح علیہ شیخ حفظہ اللہ, پہلے ان کی بھی دنیاوی تعلیم تھی, دینی تعلیم انہوں نے بعد میں حاصل کی. ان کا نا ایک کلپ بھی ہے, اس کلپ میں انہوں نے یہ ذکر کیا کہ میں نے ریاضی وغیرہ مطلب بڑے اس میں ماہر تھے, شوق تھا انہیں, تو ان کی دلچسپی کا مضمون تھا ریاضی. کہتے ہیں اس ریاضی نے مجھے یہ فائدہ دیا ہے کہ فقہ میرے لیے آسان ہو گئی, آسانی سے میں نے سمجھ لی فقہی دقیق مباحث وغیرہ. جو یہ آپ نے بات کی ہے نا کہ جس نے دنیا پڑھی ہے اس کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے, اور کیا اس بات کو میں تسلیم کرتا ہوں, یا تو یہ بالکل یہ صحیح بات ہے کہ جس نے دنیا پڑھی ہے بعد میں پھر وہ دین پڑھتا ہے تو اس کے پاس ایک اضافی خوبی ہے. اس اضافی خوبی کو تسلیم کرنا بھی چاہیے. اصل میں پتہ کیا بات ہے, کچھ نہ غلط فہمیاں بھی ہیں ہم میں. جو دیکھیں اگر کوئی شخص غرق ہو رہا ہے نا, تو غرق ہونے والے شخص کے پاؤں پہلے باہر نکالنے چاہیے یا سر پہلے باہر نکالنا چاہیے؟ یعنی یقیناً سر باہر نکالنا چاہیے نا. پاؤں اگر باہر نکالیں گے تو اتنے میں اسے 2-4 اور ہوتے آگے تو اس کے نقصان ہی ہے نا. ہوتا پتہ ہے کہ جب بچہ اس عمر کو پہنچتا ہے نا 10 12 13 سال 15 سال کی عمر کو, یا آپ یوں کہہ لیں میٹرک وہ کر لیتے ہیں, تو اس کے بعد جب آگے اس نے پھر درس نظامی کرنا ہے مثلاً, یا FA کرنا ہے, FSC یا ICS جو بھی اس نے کرنا ہے, تو بات یہ ہے کہ اس وقت بہت سارے والدین یہ سوچتے ہیں کہ ہم اسے دنیا پڑھائیں گے
اور ساتھ ساتھ ہی اچھا مسلمان بنے گا، پھر اسے عالم بھی بنائیں گے. پیچھے سوچ یہی ہوتی ہے کہ دنیا کی بھی کچھ معلومات ہوں. تو اصل میں نا یہاں ترتیب میں غلطی ہے. صحیح ہونا یہ چاہیے کہ وہ کہیں کہ ہم اسے دین پڑھائیں گے، کیونکہ جیسے آپ نے بھی عرض کیا بنیادی تعلیم میں ہی وہ 20-22 سال عمر ہو جاتی ہے. جی. اب اور یہ بڑی قیمتی عمر ہوتی ہے. اس کے بعد پھر اصل میں تو اس وقت تک یا اس کے کچھ بعد ہی شادی بھی ہو جانی چاہیے. صحیح. پھر انسان پریکٹیکل لائف میں آ جاتا ہے نا. پڑھنے کے لیے وقت انسان کے پاس کم بچتا ہے، خاص کر دین کے لیے وقت نکالنا، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں. ہونا یہ چاہیے کہ جن والدین کا ہے نا ہدف یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو باقاعدہ عالم بنانا ہے، پھر ان کو اس کی ترتیب صحیح رکھنی چاہیے. یہ ایک الگ فضل ہے اللہ تعالیٰ کا اس شخص پر جس نے دنیا پڑھی تھی، 20-25-30 سال اس میں گزارے ہیں اس نے، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دے دی، وہ عالم بن گیا، تو اس کو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے. لیکن یہ معیار بن جائے ہمارا کہ ہم اپنے بچوں کے یہ بالکل قطعاً غلط ہے. ایسی مثالیں موجود ہیں، مثلا ابو بکر قفال ہیں، 40 سال کی عمر میں انہوں نے پڑھنا شروع کیا. امام ابن حزم کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، لیکن شاید یہ بات ابن حزم کے متعلق درست نہیں ہے. بہرحال لیکن ایسی مثالیں موجود ہیں کہ 40 سال کی عمر میں پڑھنا شروع کیا، یا صحابہ بالکل ایسے صحابہ اس میں سب سے پہلے شامل ہیں کہ انہوں نے بڑی عمریں ہونے کے باوجود بھی دین سیکھا ہے اور مطلب علم پختہ علم حاصل کیا. لیکن اس کو معیار نہیں، اس کو ترتیب نہیں بنا سکتے. اب سوال یہ ہے نا کہ آپ اس کو ترتیب بنائیں گے، ترتیب بنائیں گے کیسے؟ ترتیب الٹ تو نہیں ہو سکتی، دیکھیں، اور ساتھ بھی نہیں چل سکتی. اصل مسئلہ یہ ہے، چل بھی سکتی ہے. دیکھیں اصل میں یہ بات ہے کہ نا ایک تو ہمیں اپنے بچوں کی صلاحیت پہچاننی چاہیے، اپنے بچوں کا جوہر ضرور پہچاننا چاہیے کہ ہمارے بچوں میں علمی قابلیت کیا ہے، صلاحیت کیا ہے. صحیح. ہونا یہ چاہیے کہ مثلا دیکھیں آپ ہمارے بچے میں کیا صلاحیت ہے. یہ جو آج کل کہا جاتا ہے نا کہ کوئی بھی بچہ بنیادی طور پہ کن ذہن نہیں ہوتا، یہ بات غلط ہے. اگر کن ذہن نہ ہوتے تو کوئی پاگل بھی دنیا میں نہ ہوتا. ایسا نہیں ہوتا. صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھی. آپ دیکھیں گے آپ کا بچہ کتنی قابلیت کا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے ہمارا ہدف کیا ہے، ہم نے اسے بنانا کیا ہے. مثلا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرا بچہ بہت ذہین ہے، میں نے اسے عالم بنانا ہے، تو آپ کی ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ اسے بنیادی تعلیم دلانے کے بعد مثلا حروف تہجی کی پہچان ہو گئی، چھوٹا موٹا حساب ہو گیا، اور اس قسم کی دیگر چیزیں پڑھانے کے بعد آپ اسے حفظ کریں. ٹھیک ہے. حفظ کرانے کے ساتھ ساتھ آپ کوشش کریں بچہ اگر ذہین ہے نا تو وہ آرام سے پرائمری تک کی کلاسیں پڑھ سکتا ہے، پیپر بھی دے سکتا ہے. اس میں بڑا مناسب طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بچے کو کسی مطلب اسکول والوں سے یا کسی اکیڈمی والوں سے بات کر لیں جن کا نصاب آپ کو بہتر لگتا ہے کہ آپ انہیں پیپر وہاں جا کے دلوا دیں. بے شک باقی حفظ کی کلاس میں بچے کو چلائیں یا مطلب گھر میں کچھ پڑھا رہے ہیں پڑھائیں. صحیح ہے. تو آپ تھوڑا سا وقت نکال کے یا گھر میں کچھ ایسا وقت مختص کر لیں جس میں بچے کو آپ کو نصاب پڑھائیں، پیپر دلا دیں بچے کو. ایسا کوئی مشکل نہیں ہوتا، آسانی سے کیا جا سکتا. صحیح ہے. اچھا، پھر اس کے بعد بچے نے حفظ کر لیا، پھر اس کے بعد آپ اسے مثلاً کوئی ایسا نصاب پڑھا لیں جو آسان ہے اور اسے پڑھانے کا اسے آئندہ اس کی جو دینی تعلیم ہے اس میں اسے فائدہ ہوگا. ساتھ ساتھ اب اگر آپ اسے چاہیں تو مطلب میٹرک کی تعلیم دلانا شروع کر دیں. یہ بھی مناسب ترتیب ہے کہ آپ اگر سمجھتے ہیں کہ مناسب یہ ہے کہ اس کو کسی مدرسے میں داخل کرا دیں. لیکن ویسے میں یہ سمجھتا ہوں کہ معیاری عمر پرائمری کے بعد بچے کو مدرسے میں داخل کرانا نہیں ہے. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں تو جب میں مدرسے میں داخل ہوا تھا میری 11 سال عمر تھی. بہت چھوٹا تھا. حفظ میں نے کر لیا تھا 10 سال 10.5 سال کی عمر میں حفظ کیا تھا. 11 سال کی عمر میں جامعہ میں داخل ہوا تھا. چونکہ میں خود اس وقت اس سے گزرا ہوں تو میں جو میرے احساسات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں ویسے ذہین تھا تو چیزیں مجھے یاد ہو جاتی تھیں، نمبر میرے اچھے آتے تھے، اساتذہ تعریف بھی کرتے تھے. لیکن وہ چیزیں مطلب میرے روگوں پہ میں انہوں نے سرایت نہیں کیا. جو مجھے ان چیزوں سے سیکھنا چاہیے تھا نا وہ میں نے نہیں سیکھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا شعور اتنا پختہ نہیں تھا. 11-12 سال کی عمر کے بچے کا کیا شعور ہوتا ہے. وہ چیزیں میں نے حفظ کر لی ہیں، مجھے وہ آتی ہیں، لیکن اس وقت جیسے ان چیزوں کو مجھے سیکھنا چاہیے تھا نا کہ وہ میرے کردار میں آ جاتی ہیں، وہ میری فکر میں آ جاتی ہیں. تو ان سے جو میں نے شاید میں تھوڑا بڑا ہو کر پڑھتا تو وہ جس طرح میں ان باتوں کو سمجھتا نا میرے فہم میں آتی ہیں. ممکن ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا. لیکن اس کا خیر مجھے بعد میں کچھ اور فوائد ضرور حاصل ہوئے کہ میں نے جلدی تعلیم حاصل کر لی. اس کے بعد میرے پاس کافی وقت. 11 سال کی عمر میں جامعہ میں داخل ہوا تھا، 16 سال کی عمر میں درس نظامی پورا ہو گیا. اچھا. پھر اس کے کافی بعد میں نے میٹرک کیا، پھر اس کے بعد میں نے ایف اے بھی کیا. 5 سال درس نظامی؟ 6 سال درس نظامی. 6 سال درس نظامی 16 سال کی عمر میں تقریباً کر لیا. بالکل پہلا سال میں نے صرف 3 مہینے پڑھا تھا بس. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سا لیٹ ہونا چاہیے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا لیٹ ہی ہونا چاہیے. اچھا، اس درس نظامی سٹارٹ کرانے سے پہلے آپ جو ہے وہ جو بھی اسکولنگ کرانی ہو یا ہوم اسکولنگ کرانی ہو، مڈل کرا لیں یا مطلب بچہ میٹرک کر لیں. اچھا، یہ میں آپ یہ دورانی جو ہے نا میں آپ سے انشاءاللہ الگ سے پوچھوں گا کہ یہ اس درس نظامی سے پہلے یہ جو دورانی ہے کہ ہم بچوں کی تربیت، اسلامی تربیت، اس بات ہے گھر میں ہم نے علم نہیں پڑھانا بھی، لیکن وہ جو گھر میں بچوں کے ساتھ جو ٹائم دینا ہے
کتنا ٹائم دینا ہے یہ میں انشاءاللہ آپ سے ایک الگ سے میں پوچھوں گا. تو اس کے علاوہ میں ایک اپنے جو سامعین ہیں ان کے ایک پوائنٹ ایڈ کرنا چاہوں گا اس اعتبار سے کہ جو بچے جو ہے اپنے بچوں کو جو پرائیویٹ پڑھانا چاہتے ہیں تو او لیولز ہیں اور اے لیولز ہے, یہ پرائیویٹلی بھی ہو سکتا ہے, لوگ پرائیویٹلی کراتے ہیں, گھر میں کراتے ہیں, ٹیوشن سے بھی کراتے ہیں, یا کوئی ٹیوٹر رکھ دیتے ہیں جو کہ گھر پہ آ جاتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ او لیولز اور اے لیولز پرائیویٹ ہو سکتا ہے, اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم اسکول ہی بھیجیں. ٹھیک ہے, تو جو لوگ اپنے بچوں کو او لیولز یا اے لیولز کرانا چاہتے ہیں, ظاہر سی بات ہے ایک معیاری تعلیم ہے, اور میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ او لیولز اے لیولز اگر کرا سکتے ہیں اپنے بچوں کو, بچہ ہے تو انشاءاللہ کرانا چاہیے, اور لیکن پرائیویٹ کرائیں, کیونکہ جو بھی او لیول اسکولز ہیں نا وہ سارے جو ہے وہ دینی مطلب ماحول نہیں ہوتا, وہ ہیں مکس اسکولز ہیں, اور اس میں جو ہے وہ بچے جو ہے ویسے ہی. ٹھیک ہے, تو ہم یہ پرائیویٹ او لیولز اور اے لیولز کرائیں. اچھا, او لیولز اے لیولز تک کی جو ہے نا وہ عمر ہو جاتی ہے تقریباً, اگر پرائیویٹ بھی کراتے ہیں تو 12-13 سال عمر ہو جاتی ہے. تو اگر ہم اس او لیولز یا اے لیولز پرائیویٹ کرانے کے بعد ہم اگر درس نظامی میں ڈالتے ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ اب آگے درس نظامی. اچھا, اب اس او لیولز تک وہ جو ٹیوٹر رکھیں گے, گھر پہ آئے گا پڑھائے گا, یا ہم پڑھا دیں گے, والدین اگر پڑھا سکتے ہیں, جو بھی وہ اب تو آن لائن کورسز بھی اویلیبل ہوتے ہیں. تو اب والدین نے, امی نے اور ابو نے, دونوں نے اپنے بچوں کے ساتھ اس وقت وہ جو گھر میں ہوں گے 14-15 سال تک کی عمر, جب وہ درس نظامی میں بھی داخل نہیں ہوئے, اب اس وقت وہ کیا کریں گے, کیا اسٹریٹجی ہوگی, ان کو دعائیں سکھائیں گے, دینی تعلیم دیں گے تو کیسے دیں گے, اور کتنا وقت دیں گے, اور والد کا کیا کردار ہوگا خاص طور پر. یہ نا بات میں کرنے بھی لگا تھا پہلے. اصل میں نا یہاں یہ سوال ذہن میں کھڑا ہوتا ہے کہ یہ جیسے آپ نے عرض کیا نا کہ 12-13 سال یا 14-15 سال عمر ہو جاتی ہے, یعنی یہ تعلیم مکمل کرتے ہوئے. ٹھیک ہے, اس وقت تک بچے میں مطلب بچہ اس قابل ہو جاتا ہے کہ وہ خود طے کر سکتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے, اس کا کوئی نہ کوئی شوق اس میں بن جاتا ہے. یہی عمر ہوتی ہے جس میں بچہ ہاتھ سے بھی نکل جاتا ہے, جس میں ہوتا ہے کہ والدین سوچتے ہیں عالم بنانا, وہ کہتے ہیں میں نے نہیں بننا, مطلب اس کے اپنے شوق ہوتے ہیں, تو اس وجہ سے وہ نہیں چاہتا کہ میں عالم بنوں. اب جیسے میں نے کہا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مڈل یا میٹرک کے بعد یا مثلا او اے لیول کے بعد بچے کو مدرسے بھیجیں. اب اس میں یہاں یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ پھر بچے کو کیا ماحول فراہم کیا جائے کہ وہ ہاتھ سے نہ نکلے. جی ایسے ہی ہے, یہ سوال ہے. تو بات یہ ہے کہ اس کے لیے اگر تو گھر میں ایسا ماحول بنایا جا سکتا ہے نا کہ بچہ ہاتھ سے نہ نکلے, بچے میں جو دینی سوچ ہے اس کو پختہ کر دیں, تو پھر تو اس میں کوئی قباحت ہی نہیں ہے. اس کو اس وقت تک کے لیے روک لیں, اسے میٹرک وغیرہ کروائیں, کوئی حرج کی بات نہیں, بلکہ انشاءاللہ یہ خیر کا سبب. جی. لیکن اگر ایسے ہونا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں ہمارے گھر کا ماحول ایسا نہیں ہے, یا جہاں جس ادارے میں بچہ پڑھتا ہے اگر میں نے اسے وہاں بھیجا نا, اس کے بعد اس نے ہاتھ سے نکل جانا, تو بات یہ ہے کہ پھر یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ اتنی تاخیر کریں. آپ نے جیسے عرض کیا نا او اے لیول ہے مثلا, یا دیگر معیاری کوئی تعلیم دینا چاہتے ہیں والدین, تو بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ اصل میں نا ہم غلطی یہ کرتے ہیں, ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جو ہے نا دنیاوی علوم والے در حقیقت ان کی ذمہ داری ہے کہ علماء سے تعاون کریں, علماء کو چیزیں جو دنیاوی علوم ہے نا ان سے متعلق معلومات فراہم کرنے میں. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ مثلا بیک وقت اس کے پاس اتنی زیادہ صلاحیتیں ہوں کہ وہ ڈاکٹر بھی ہے, عالم بھی ہے, انجینئر بھی ہے. ایسا نہیں ہوتا. مثلا 1-2 چیزیں تو بندہ جمع کر سکتا ہے, لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بہت زیادہ چیزوں سے جمع کیا. اب مثال کے طور پہ ایک شخص وہ دنیاوی تعلیم اس نے حاصل کی ہے, مثلا اکاؤنٹنٹ ہے مثلا, اچھا اب اس کے بعد دنیاوی اچھی تعلیم ہے, پھر اس کے بعد اس نے عالم بننا شروع کر دیا, اب وہ عالم بن گئے, تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اس نے کوئی مسئلہ بتانا ہے میڈیکل سے متعلق, کسی بیماری سے متعلق, تو وہ کیا کرے گا. مثلا اس سے پوچھا جائے مثلا کہ بھئی وہ فلانی بیماری میں کوئی فلاں انجیکشن لگتا ہے, وہ لگانا جائز ہے کہ نہیں, اس کے جسم پر یہ اثرات ہوتے ہیں, یا مثال کے طور پہ اعضاء کسی دوسرے کو دینا جائز ہے یا نہیں, پوسٹ مارٹم وغیرہ. تو ظاہری بات ہے وہ تفصیلات کس سے پوچھتا ہے, ڈاکٹر سے ہی پوچھتا ہے نا, دنیا دار نہیں کہنا چاہیے, ڈاکٹر سے پوچھتا ہے. تو اب ڈاکٹر بتائے گا کہ بھئی مثلا اس کی یہ تفصیلات ہے, پھر وہ دیکھے گا کہ شرعی طور پر یہ جائز ہے ناجائز ہے وغیرہ. اب بات یہ ہے کہ اگر ہمارا ٹارگٹ بچے کو عالم بنانا ہے نا, تو او اے لیول یہ ایک زائد چیز ہے. اگر کسی کے لیے بآسانی میسر ہو تو اچھی بات ہے, لیکن ہم اس میں رغبت دلائیں تو یہ مناسب نہیں. مناسب یہ ہے کہ عالم بننے کے بعد جن کے پاس یہ تعلیم ہے نا وہ تعاون کریں, کہ جو معلومات ہمیں چاہیے وہ اچھے مناسب انداز سے. ہاں لیکن
طالب علم میں یا عالم میں اتنی صلاحیت ہونا یہ ضروری ہے کہ مثلا وہ ان معلومات، اگر اسے کوئی معلومات دی جاتی ہیں تو وہ اس کا دماغ یا اس کا ذہن سمجھ سکے. جی اس کا مطلب ضرورت بھی اتنی ہے. یہ جو ہم کہا جاتا ہے کہ علماء کو مسائل سمجھ میں نہیں آتے، یہ بہت ہی مبالغہ ہے. اس لیے نا یہ مناسب بات نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ دنیاوی تعلیم ہے تو یہ ہونی چاہیے. کہنا یہ چاہیے کہ بعض میں اگر یہ ہو تو اچھی بات ہے، بعض کے پاس اتنی صلاحیت وغیرہ نہ جو ہمارا ہدف نہیں ہے، ہم نے نہ اس سے متعلقہ جاب کرنی ہے، نہ اس سے متعلق ہم نے کسی ادارے میں پڑھانا ہے، تو ہماری کیا غرض ہے، یا مطلب کہہ لیں کہ ہمارے لیے وہ کیوں ضروری ہے، کیوں مستحسن ہے کہ ہم وہ پڑھیں. ہاں اس سے زیادہ مستحسن یہ تھا کہ ہماری انگلش اچھی ہو. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہمیں بہت ساری دینی چیزیں سمجھنے کے لیے عربی زبان کی ضرورت ہے، ظاہر ہے کتابیں عربی میں. اس لیے اگر آپ کو سائنس کی مبادیات کا پتہ ہے اور اس کے بعد آپ کو انگلش آتی ہے تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی بڑی صلاحیت دے رکھی ہے کہ آپ بہت ساری چیزیں کسی وقت میں بھی سمجھ سکتے ہیں. تو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ ایسی تعلیم میں لگا کے بچے کو ایسا اس میں مشغول کرتے ہیں بچہ آپ کے ہاتھ سے نکل گیا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ آپ بر وقت اسے انگلش کی تعلیم دیتے. اور کئی علماء اس کی خواہش بھی کرتے رہے. امام ابن عثیمین رحمہ اللہ وہ بہت اس بات کا ذکر کیا کرتے تھے کہ کاش انگلش ہم نے سیکھی ہوتی، اور ترغیب دیا کرتے تھے طلباء کو. شیخ رحمہ اللہ کے فتاوی لقلیات المسلمہ کے نام سے نا، اس میں بھی شیخ نے ذکر کیا، ان سے سوال ہوا انگلش زبان کے بارے میں تو انہوں نے ترغیب دی ہے. اسی طرح عبد الرحمن بن یحییٰ المعلم رحمہ اللہ کے بارے میں بھی ایسے. تو ایسے کئی علماء وہ طلباء کو ترغیب دیتے رہے. تو اور میں خود سمجھتا ہوں کہ آج کل بہت ضروری جو ہمارے ذہین طلبہ ہیں نا، انہیں آپ بے شک میٹرک ایف اے کرایا نہیں کرایا وہ تو ایک بات کا معاملہ ہے، انگلش زبان انہیں آنی چاہیے. کیونکہ زبان اگر انہیں آتی ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس ایک ایسا آلہ موجود ہے جس کے ذریعے سے وہ بہت ساری چیزیں سمجھنے کے قابل ہیں، سمجھ سکتے ہیں بوقت ضرورت. وہ جو ہے نا کہ دنیا ساتھ ساتھ چلانی، وہ مسئلہ بالکل ایسا ہی. اب جیسے کہ اگر کوئی دینی مسائل میں بات کرتا ہے تو ہم سب سے پہلا سوال کیا پوچھتے ہیں؟ گھر بھی آتی ہے. بالکل ایسا ہی. تو اگر کوئی مثال کے طور پر اب یہ سارے جدید علوم جو ہے ہی اس کے انگلش میں، تو اب اگر کوئی عالم دین اچھی بات بھی کرے گا تو سب سے پہلا اعتراض اس پہ اسی وجہ سے اٹھ سکتا ہے کہ بھائی آپ کو انگلش آتی ہے، آپ فلسفے کا رد کرنے نکلے ہیں، آپ جدیدیت کا رد کر رہے ہیں. اگر سے بڑا مواد موجود لیکن اس کی بنیادی زبان جو ہے، جو سورس ٹیکسٹ ہے، وہ تو جرمن یا انگلش میں ہے، یہ فرینچ میں. اچھا یہاں ایک بات رہ گئی ہے، وہ یہ رہ گئی ہے کہ وہ جو اس دورانیے میں بچے نے گھر رہنا، پھر اسے کیا ماحول دیا جائے کہ وہ ہاتھ سے نہ. اصل تو موضوع ہمارا اسے کیا ماحول. اچھا وہ جو آپ جو وہ ذکر کر رہے تھے نا، موبائل میں آپ مجھے دکھا رہے تھے وہ بنایا، تو اس کے بھی ذرا ہمیں. جی میں انشاءاللہ اس کا بھی تذکرہ کروں. جی ایک بات تو یہ ہے کہ بچے کو نا آپ گھر میں ان چیزوں سے بچائیں جو بچے کی فکر خراب کرنے والی. ہوتا ہی ہے کہ گھر میں بچہ مثلا انٹرنیٹ بچہ استعمال کرتا ہے، ویڈیوز وغیرہ دیکھتا ہے، اور یا مثلا اس کے رشتہ دار قرب و جوار میں رہتے ہیں. ضروری نہیں جیسا آپ کے گھر کا ماحول ہے یا جیسے آپ کی سوچ ہے آپ کے ساتھ والوں کے بھی ایسے ہو. بلکہ بہت جگہوں پر تو ایسے ہوتا ہے کہ پڑوسیوں کے ساتھ بھی بہت اٹھنا بیٹھنا کئی لوگوں کا ہوتا ہے، تو بچے پڑوسیوں کے گھر بھی آتے جاتے ہیں. اب ضروری نہیں ہے کہ پڑوسیوں کا بھی وہی ذہن ہو جو آپ کا ذہن ہے. بچہ وہاں جاتا ہے نا تو وہ نئی فکر لے کر آتا ہے یا نئی باتیں ان سے سیکھتا ہے. تو ایک تو بچے کو آپ کوشش کریں کہ جتنا زیادہ آپ اس کو اچھے ماحول میں رکھ سکتے ہیں نا، جس کو شرعی دینی ماحول کہا جاتا ہے، بچے کو وہ ماحول فراہم کریں. کیونکہ ماحول کا بہت زیادہ کردار ہوتا ہے فکر کا جو دھارا ہے نا اس کو درست رکھنے میں یا بگاڑنے میں بہت بڑا کردار ہے فکر. تو ایک بات تو ہے کہ اسے ماحول فراہم کریں. کیسے؟ یہ پہلے میں یہاں پر آپ سے پوچھوں گا کہ بہت سے لوگوں کے گھروں میں آس پاس کوئی ماحول نہیں ہوتا تو کیسے دیں آپ کو؟ وہ ہوتا ہے نا کہ والدہ دیندار ہو گئیں، ہسبینڈ نہیں ہے، یا ہسبینڈ دیندار ہے والدہ نہیں ہے، تو یہ بہت سارے اس طرح کے مسائل. اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ نہیں ہے ماحول، اب وہ کیا کریں؟ کیسے ماحول کیسے بنایا؟ اس کے 2-3 حل ہیں. سب سے پہلے کوشش تو یہ کرنی چاہیے کہ جو قوام ہے نا وہ کم از کم جو اپنی اہلیہ ہے نا اس کو قائل کر لے یا اس کو منا لے اس بات پر. صحیح ہے کہ ہم نے اپنے بچے کی دینی تربیت کرنی ہے. کم از کم ان دونوں کو ساتھ ہونا چاہیے، ان کی سوچ فکر اس بارے میں ایک ہوئی. وہ دونوں اگر طے کر لیں تو اگلا پھر مرحلہ آسان ہوتا ہے. اس میں ایک بات تو ہے کہ آپ گھر میں بچے کے لیے ایسی مناسب ایکٹیویٹیز کا بندوبست کریں، ایسی مصروفیات کا بندوبست کریں جس کی وجہ سے بچے کا گھر سے نکلنے کا دل کم کرے. مثلا اور اس میں بہت مفید یہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں نا، مثلا لرننگ ٹوائز ہوتے ہیں، مطلب جو یعنی کوئی تعلیمی کھلونے ہوتے ہیں، اس قسم کے کھلونے بچوں کو لا کے دیں. اگر بچے ذرا بڑی عمر کے ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ان میں مطالعے کا شوق پیدا ہو، کہانیاں انہیں دینی لا کے دیں. بچے کہانیاں بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، خاص کر لڑکیاں بڑے شوق سے کتابیں پڑھتی ہیں. صحیح. تو جب وہ کتابیں پڑھیں گی پھر ان کا ادھر ادھر جانے کا دل نہیں کرتا، کم ہو جاتا.
اچھا تو گھر میں آپ ایسی دلچسپی کی چیزیں بچوں کے لیے بندوبست کر دیں جس کی وجہ سے بچے ادھر ادھر نہ جائیں. حتیٰ کہ اگر آپ کو اس کے لیے اسکرین کی ضرورت پڑتی ہے تو علماء سے مشورے کے بعد ایسی چیزیں جن میں موسیقی نہیں ہے, کوئی شرعی قباحتیں نہیں ہیں, ایسی مثلا کوئی تاریخی کوئی سیریز ہیں, مثلا ویڈیوز ہیں, یا مثلا اور کوئی علمی ایسی چیزیں ہیں بچوں کو دکھانے کے لیے مفید ہیں, تو وہ آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں, بچوں کو دکھائیں. اور اس میں مناسب ہی ہوتا ہے بچوں کو آپ وہ موبائل میں ہاتھ پکڑانے کی بجائے آپ کوشش کریں کہ کوئی اسکرین وغیرہ لگا لیں گھر میں, وہاں بچوں کو دکھائیں. وہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ بچے اگر دوسروں کے گھر جائیں گے یا دوسروں کے موبائل پہ چیزیں دیکھیں گے اس سے بہتر ہے گھر میں بچے. میں نے اپنے گھر میں یہ پابندی رکھی ہوئی ہے کہ اپنے بچوں کے متعلق کہ وہ اگر ادھر ادھر جاتے ہیں نا تو میں نے کہا ہوا ہے کہ بھائی ان کو موبائل پہ کچھ نہیں دکھا. صحیح. کوشش میں کرتا ہوں کہ مطلب اس پر دھیان رکھوں کہ ادھر ادھر جائیں تو نہ دیکھیں. تو کیسے کرتے ہیں, مطلب یہ کیسے میک شور کرتے ہیں کہ آپ کے بچے ادھر ادھر جا رہے ہیں, مطلب کسی دعوت میں چلے گئے یا کزنس وغیرہ کے پاس چلے گئے تو وہاں پہ اگر جن کے بچے دیکھ رہے ہیں تو کس طریقے سے آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ میرے بچے نہ دیکھیں؟ جب ہم کسی دعوت وغیرہ میں جاتے ہیں نا اور خود ساتھ جاتے ہیں تو عموماً بچے تبھی جاتے ہیں چونکہ بچے بھی اتنے بڑے نہیں جب والدہ چاہیے, اگر نا والد کے ساتھ تو نہیں جاتے. ٹھیک ہے. تو یہ پہلے میں نے عرض کیا کہ والد اور والدہ دونوں کی سوچ ہے کہ فکر دونوں کی ملتی جلتی. اب چونکہ بچے والدہ کے ساتھ ہی نا تو والدہ نظر رکھے گی کدھر جا رہے ہیں, تو بچے اگر اس قسم کی کسی چیز میں مشغول ہو جائیں تو والدہ کا کام ہے انہیں روکے انہیں. اچھا بعض اوقات اس کے لیے جہاں گئے ہوتے ہیں نا ان کو بھی تھوڑا کہنا پڑتا ہے کہ بھئی ہم نے بچوں کو گھر میں ماحول دیا, آپ تھوڑا سا ہمارے ساتھ تعاون کریں. ٹھیک ہے کہ ہم بچوں کو ان چیزوں سے بچاتے ہیں, آپ کوشش کریں ہمارے بچے چلے جائیں گے پھر آپ دکھاتے ہیں. یا دوسرا حل یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو اس وقت بچوں کو اپنا موبائل دینا پڑتا ہے, لیکن آپ اس میں کوشش کریں کہ بچوں کو جب پھر اپنا موبائل دیں تو بچوں کو یعنی آپ سمجھا دیں یا مطلب کچھ چیزیں ڈاؤن لوڈ کر دیں بچوں کو. ایسے ہمارے گھر میں یہ معاملہ الحمدللہ کہ ایل سی ڈی پر اگر کوئی چیز چلی ہوتی ہے نا اور بیچ میں موسیقی آ جائے تو میرے بچے بڑی نفرت سے یا اس کو آگے کر دیتے ہیں, آواز بند کر دیتے ہیں. اور میں نے مطلب یعنی بغیر کہے مطلب پیچھے بیٹھے بچوں کو نہیں پتا میں دیکھ رہا ہوں, میں نے بڑی مرتبہ اس کا مشاہدہ کیا, اور یعنی ان کے چہرے پہ نفرت کے جو آثار ہیں نا یعنی وہ نظر نفرت اگر والدین میں دیکھے گا تو ظاہر سی بات ہے بالکل ایسے وہ ان کے مطلب نظر آتی ہے کہ انہوں نے بچپن سے یہی سنا ہے کہ یہ مطلب ایک گندی آواز ہے, تو وہ ان کے ذہن میں بات موجود ہے. وہ کوئی رغبت سے نہیں سنتے بلکہ مطلب اسے وہ تنگی محسوس کرتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ ماحول بنانے کے لیے آپ بچوں کے لیے کچھ دلچسپی کا بندوبست کریں. کہیں جاتے ہیں تو بچوں پر نگاہ رکھیں. اگر آپ کہیں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسا ماحول ہے تو اگر آپ کو کہنا پڑتا ہے آپ کہیں. اپنے رشتہ داروں میں آپ کو سختی کرنی پڑتی ہے, قرب و جوار میں آپ کے کوئی رشتہ دار رہتے ہیں, آپ کو انہیں کہنا پڑتا ہے کہ بھائی بچوں کو میں نے یہ ماحول دینا ہے, آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. آپ کہیں اچھا کئی جگہوں پر مسئلہ ہوتا ہے ناراضی کا کہ اگلے ناراض ہو جائیں گے, مانتے ہی نہیں ہیں, یا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری سختی ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو مطلب کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس میں. پھر آپ کو تھوڑا سا مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اور تھوڑا سا مطلب آپ کو کہہ لیں کہ محاذرائی کرنی پڑتی ہے, تھوڑی سی سختی کرنی پڑتی ہے, مطلب یہی ہے مگر نہ کام نہیں چلتا. بچے موبائل میں پوئم سن رہے ہوتے ہیں نا تو اس میں میوزک ہوتا ہے, تو وہ تو اس کو میوزک کنسیڈر کرتے ہی نہیں. تو ہم اگر مطالبہ کر بھی لیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایسی نظروں سے دیکھتے ہیں جیسے کہ ہم نے کوئی حرام کام کا ان سے مطالبہ کر لیا. اتنی مطلب حساسیت ختم ہو چکی ہے. بالکل ایسے. اچھا یہ جو آپ نے بتایا نا کہ ہم گھر پہ ماحول فراہم کیجیے, یہ ایک حد تک بہرحال مجھے تھوڑا سا اس میں کنفیوژن ہی ہو رہی ہے. اب مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں کہ میرا گھر ہے اور میں نے اپنے بچوں کے لیے کلرنگ بکس اور یہ ساری چیزیں ایکٹیویٹی بکس آتی ہیں کہ والد صاحب کے ساتھ بیٹھ کے والدین کے ساتھ, لیکن سوال یہ کہ کتنا بچوں کو آپ یعنی کتنا وہ لرننگ ٹوائز سے کھیلے گا یا کتنا وہ کر لے گا جب وہ اگر مثال کے طور پر میرا بچہ اسکول جاتا ہے اور کزنس وغیرہ سے بھی ملتا ہے, ظاہر سی بات ہے بھائی کے بچے اور سب ہر لوگوں سے ملتا ہے, تو اب وہ یہ باتیں آپ کو ملتی ہیں کہ اچھا میں اپنے ماما پاپا کے ساتھ تو وہاں پہ گیا تھا اور میں تو وہ مووی دیکھی تھی, میں تو یہ کیا تھا. ابھی اسلامک اسکولس میں بھی ایسے بچے ہیں. اب وہ بچے جب ایسی چیزیں لے کے آ رہا ہے کہ پھر اصل اعتراض 7 سال 6 سال کے بچے کا یہ ہوتا ہے کہ بابا ہم تو اپنے اسکول میں جاتے ہیں اور وہاں پہ تو یہ ان کو یہ سب کچھ مل رہا ہوتا ہے, وہ تو موبائل میں ویڈیوز بھی دیکھ رہے ہیں, یوٹیوب بھی دیکھ رہے ہیں, آپ ہی ہمیں نہیں کرنے دیتے. حالانکہ شروع سے میں نے اپنے بچوں کو اسکرین نہیں دی. 7 سال کا میرا سب سے بڑا بیٹا ہے اور میں نے اس کو ابھی تک موبائل نہیں دیا. ابھی تھوڑا بہت دیا کہ وہ احساس کمتری کا شکار نہ, اور اس موبائل میں بھی میں اس کو جو پرانے زمانے کی جو گیمز ہوتی ہیں نا جس میں میوزک نہیں ہوتا اور وہ بھی میں میوزک آف, تو اب میں جب بھی اس کو دیتا ہوں تو پہلے والیوم بٹن دبا کے میوزک آف کرتا ہے اور پھر وہ گیمز کھیلتا ہے. تو اور جہاں کہیں بھی جاتا ہے تو بولتے بابا یہاں پہ تو میوزک ہے,
تو وہ خود ہی ہمیں جیسے کہ آپ خیال بتا رہے ہیں رکھتا نا ہے، وہ الحمدللہ۔ مطلب بچے اس طرح پہ ہو جاتے جی ہیں. جی لیکن اصل میں آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یہ ہے کہ بچے جب باہر سے چیزیں لے کے آ رہے ہوتے ہیں نا, آپ باہر ایک جگہ رہ رہے ہو اور آپ کا خاندان ہے, پھر آپ کے سارے اسکول ہے, اب وہ سب بدل نہیں سکتے. اب اس صورت میں آپ گھر میں کیا ایکٹیویٹیز, مجھے تھوڑی سی اس کی تفصیل بتائیں. آپ کی والدہ آپ کو کیا دیا کرتی تھی, کس طریقے سے آپ کو بزی رکھتی تھی, کہ آپ مصروف رہتے تھے, آپ کس طرح سے اپنے بچوں کو مصروف رکھتے ہیں کہ یہ باہر نہ جائیں, لرننگ ٹوائز ہیں جو بھی چیزیں وہ کتنی انسان کرے گا. دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے خود ہی ذکر کیا ہے کہ آپ کا بچہ ماشاءاللہ وہ جب گیم کھیلتا ہے نا پہلے میوٹ کر دیتا ہے. ہاں اب دیکھیں وہ اسکول بھی جاتا ہے نا, جی اسکول بھی جاتا ہے, اپنے کزنوں کو بھی ملتا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ کی تربیت کا الحمدللہ یہ اثر اللہ کے فضل سے کہ گویا وہ موسیقی کو پسند نہیں کرتا جی اور کوشش کرتا ہے کہ میں یہ نہ ہوں سیکھوں. آپ نے ذکر کیا کہ بچہ اسکول جاتا ہے, اپنے کزنوں وغیرہ کو ملتا ہے اور بچے بتاتے ہیں ہم نے فلانی مووی دیکھی فلاں فلاں. اچھا آپ کے بچے کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے, وہ اسکول بھی جاتا ہے, ساری باتیں سنتا بھی ہے, لیکن اس میں کہاں سے نفرت آ گئی؟ گھر کی تربیت کی وجہ سے جی ہے نا, آپ نے اسے تربیت کی. باقی چیزوں کے متعلق بھی یہی قانون ہے کہ وہ جو بچہ دوسروں سے سنے گا نا, ذہن بدلنے کے لیے آپ نے ہی دوسری طرف کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اس کی سوچ میں ایسی چیزیں اس کی سوچ ایسے بنا دیں کہ بچہ ان چیزوں کو پسند نہ کرے. بچے کو سمجھائیں یہ چیزیں بری ہیں. اچھا رہی بات یہ کہ کتنے بچے کو ماحول فراہم کیا جا سکے کھیلنے کے لیے, مطلب کیا چیزیں دی جا کیا سکیں, کہتے ہیں کتنے دے سکتے. ہمارے گھر کا نا اصل میں یعنی معاملہ تھوڑا سا مختلف اس لیے ہے. ایک تو اس لیے کہ جب ہم بچے تھے ہمارے قرب و جوار میں گلی میں ہمارے رشتہ دار نہیں تھے. صحیح دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے گھر میں یہ اجازت نہیں تھی کہ پڑوسیوں کے گھر میں جائیں. اس کی وجہ یہی تھی کہ والد اور والدہ سمجھتے تھے کہ ایسے بچے کی تربیت خراب ہوتی ہے. ہم صحیح پڑوسیوں کے گھروں میں بہت کم آتے جاتے تھے, صحیح ہمیں اجازت نہیں تھی. قرب و جوار میں ہمارے رشتہ دار, جب ہم بڑے ہوئے نا تو ہم سارے بہن بھائیوں کی تربیت ایسی تھی. اب جب ہماری شادی ہے نا, گھر ہمارے قریب قریب ہے, ساتھ ساتھ ہمارے گھر ہیں, مطلب میرا گھر ہے ساتھ میرے بڑے بھائی کا گھر ہے, جو مجھ سے ان سے بڑا بھائی ہے اس کے گھر بھی ساتھ ہی ہے, ہم سب کی اولادیں ہیں. لیکن چونکہ ہم سب اسی فکر پر بڑے ہوئے جی جی تو ہمیں یہ مسئلہ نہیں, ہم ایک دوسرے میں تعاون کرتے ہیں. ہاں یہ مسئلہ وہاں اس لیے ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ مطلب کھلونے کون کون سے دیں, کتنی دیر دیں. وہ اگر بالفرض مل بھی رہے ہیں اپنے کزن کو مثلا, تو ان کے لیے یہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. یہ مسئلہ ان گھروں میں ہوتا ہے جہاں پر مطلب ایک بھائی ہے مثلا وہ دیندار ہے, دوسرے بھائی دیندار نہیں, ان کی بھی ہاں ایک اولاد ہے, جگہ برتھ ان ڈیز کی بھی منا رہے اولاد ہے, ہیں. بالکل ایسی سالگرہ ہو رہی ہے اور دوسری جگہ نہیں ہو رہی, تو پھر یہ اشکال اس صورت پیدا میں یہ ہوتا ہے ہے. کہ گند میں تو بچے کو جانا ہی ہے, اپنی طرف سے آپ بھرپور کوشش کریں, اللہ اپنی تعالیٰ طرف سے سے دعا کریں. بھرپور کوشش کریں, ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اور جتنا روک سکتے ہیں بہرحال کوشش کریں کہ بچے کو روکیں. اور والد خود بھی بچوں کو دوستی والا تعلق رکھیں بچوں کے ساتھ, کہ بچے آپ کے ارد گرد سے اٹھنا پسند نہ کریں, ایسا یہ ماحول دیں دوستی بچوں والا کو. جو ہے نا عموماً ویسے آج کے لیے جو پیرنٹنگ کی ورک شاپس ہوتی ہیں نا, اس میں یہ بات ہے کہ اپنے بچوں کو دوست بنا کے رکھیں. یہ وہ بل اس سے مجھے تھوڑا سا ایک اشکال ہوتا ہے کہ ایک باپ کی ایک حیبت بھی ہونی چاہیے. اب ایک دوستی میں اگر اس کو اتنا بے تکلفانہ تعلق دیں گے تو ایک حیبت جو ہوتی ہے وہ ہمارے گھر ختم میں ہو جائے. وہ ختم ہو جاتی ہے. اصل اس میں میں دیکھیں کیا اصل میں نا یہ محمد المنقدر رحمہ اللہ کا قول ہے, وہ فرماتے ہیں لا تکثر الضحك مع الصبيان فتهون عليهم, جی کہ بچوں کے ساتھ زیادہ مذاق نہ کرو, ہنسی مذاق نہ کرو, تو وہی بات ہے تمہاری حیبت ختم ہو جی جائے گی. جی یہ آپ والی بات. اصل دوستی میں اور دوستی رکھنے میں اور حیبت رکھنے میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہ مطلب دو الگ الگ چیزیں ہوں تو ان کو جمع نہ کیا جائے. یہ دونوں جمع کرنا بھی ممکن ہوتا ہے کہ آپ بچوں کے ساتھ دوستی والا تعلق بھی رکھیں, حیبت والا بھی, لیکن ان کو جمع کرنا یہ مطلب حکمت والا کام ہے, حکمت سے آتا ہے آدمی. نبی اس علیہ میں السلام کا خود جی اپنا اس میں نا ایک بہت بڑا کردار اہلیہ کا ہوتا ہے. وہ جب بچے کو دیکھے نا کہ وہ ایسا آپ سے مذاق کر رہا ہے جو وقار کے باپ کے وقار کے منافی ہے, تو وہ فوراً بچے کو ٹوکے. اور یہ ذمہ داری والد کی بھی ہے کہ جب دیکھے نا کہ بچہ والدہ کے ساتھ ایسا مذاق کر رہا ہے بالکل جو والدہ کے, تو فوراً والد ٹوکے. یہ بہت زبردست بات ہے. اور میں اس میں ایک ایڈ بھی کرنا چاہوں گا کہ بچہ جب دیکھے گا کہ میری ماں میرے والد کو کی احترام کر رہی ہے, ٹھیک ہے, اور جی سامنے جواب نہیں دے جی رہی, اور اسی طرح میرے والد صاحب جو ہے وہ ان کے حقوق ادا کر رہے ہیں اور سامنے شور شرابہ نہیں کر رہے, جب بچہ اس گھر میں بڑا ہوگا کہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کا میری ماں بھی احترام جی کرتی جی ہے, اس کے سامنے اونچی آواز سے نہیں جی بولتی, تو وہ حیبت رہتی ہے, حیبت قائم ہوتی ہے. ایسے ہی تو اس میں ماں کا بھی بڑا کردار ہے کہ ماں کا, باپ ہاں جی, وقار. ایک ماں کا کردار ہے, بہت بہت جی کردار ہے. دوسرا باپ کا بھی جی کردار ہے. بچوں کے ساتھ دوستی رکھیں لیکن بچوں کے ساتھ سطحی مذاق نہ کریں. تیسری بات ہے کہ بچوں کے ساتھ ایسا لگاتار مذاق نہ کریں کہ جس کے بعد بچے پھر مطلب ایسا لڑائی جھگڑے والا ماحول بن جائے.
صحیح ایسا اتنا مسلسل مذاق نہ کریں. صحیح پھر ان کے ساتھ جو دوستی والا آپ نے تعلق رکھنا ہے یا کھیل کھیلنے، ان میں وہ انتخاب کریں جن میں آپ کا وقار بحال رہے. مثال کے طور پہ ایک مثال ہے، جیسے ایک یہ دیہاتوں میں گیم کھیلی جاتی ہے، کھیل کھیلا جاتا تھا باندر قلعہ. اس باندر قلعے میں یہ ہوتا ہے کہ مطلب ایک جگہ پہ نا وہ جوتیاں اکٹھی کر دی جاتی ہیں، پھر وہ دوسرے لوگ جوتیاں اٹھانے آتے ہیں، پھر اسے جوتیاں مارتے ہیں جو وہاں پہ کھڑا ہوتا ہے نا. اچھا، اب اگر کوئی والد اپنے بچوں کے ساتھ یہ کھیل کھیلنے لگ جائے تو یہ اس کے وقار کے منافی ہے جی کہ بچے اس کو جوتیاں مار رہے ہیں. اب وہ کہ میں تو بچوں کے ساتھ دوستی والا ماحول ہے تو میں بچوں کے ساتھ کھیل، تو یہ تو تم بچوں کی تربیت خراب کر رہے. لیکن مثال کے طور پہ جیسے آنکھ میں چولی کھیلتے کہ وہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے پکڑنے مثلا کہ کسی کو پکڑنے، تو اس میں کوئی وقار نہیں خراب ہوتا. تو پھر ہم دوستی سے یہ تعبیر شاید پھر زیادہ اعلیٰ تعبیر یہ نہیں ہوگی کہ ان سے انٹریکشن رکھیں. ہاں جی، یہ بھی مناسب تعبیر ہے، بالکل ایسے. کیونکہ دوستی سے تعبیر میں عموماً لوگ غلط فہمی کر لیتے ہیں اور پھر اس طرح کے مسائل پیش آتے ہیں. بات ٹھیک. ٹھیک ہے، تو اچھا اب آگے اس بات کو بڑھاتے ہیں. آپ نے کہا کہ لرننگ ٹوائز وغیرہ یہ ساری چیزیں رکھیں. اب میں چاہوں گا کہ کس طریقے سے آپ کی والدہ آپ کو ساتھ کیا کرتی تھی، کچھ مثالیں دیں کہ ہمیں ذرا سمجھائیں کہ، اور آپ بھی کس طریقے سے، اور خاص طور پہ پہلے دیے پھر اس کے بعد والد کا کیا رول ہے، وہ کتنا ٹائم دے گا. عموماً لوگوں کو یہ اشکال رہتا ہے کہ مثال کے طور پر میرا بچہ 4 سال کا 5 سال کا، وہ تو میری بات ہی نہیں سمجھتا، میں اس کو میں کیا ٹائم دوں. لوگ کہتے ہیں ٹائم دو. تو 7 سال 8 سال تک کی عمر میں مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ میں بچوں کو بٹھا کے کیا بات کروں یا کیا کروں اس کے ساتھ. لوگ کہتے ہیں آپ بھی ماشاء اللہ 2 گھنٹے ٹائم بتا رہے تھے، تو آپ اس کو تفصیل سے بتائیے گا. تو ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتا یعنی تو کیا ان سے کیا بات کریں، کیا کریں آگے، اور کس طریقے سے آپ کی والدہ کیا کرتی، یہ سب جو ہے ہمیں اپنے ایکسپیرینس سے بتائیے. جیسے ہے نا کہ آدمی کوئی مثلا بعض اوقات درس کے لیے بیٹھتا ہے پہلی مرتبہ، تو اس کو کہا جائے درس دو تو نا اس کے ذہن میں کوئی بات نہیں آتی میں نے کیا بیان کروں. حالانکہ اس کے ذہن میں بہت چیزیں ہوتی ہیں، یعنی مطلب اس کے پاس علم ہوتا ہے، لیکن موقع پر اس کے ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی ہوتی کہ میں پیش کیا کروں. پیش کرنے میں اس کو مطلب مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہی معاملہ بعض اوقات والد کے ساتھ ہوتا ہے. وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں نا یا والدہ کے ساتھ، تو انہیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہیں آتا جاتا کچھ نہیں ہے، لیکن انہیں سمجھ نہیں آتا کہ ان کو پیش کیا کریں. تو یہ سوال واقعی بڑا اہم سوال ہے کہ انہیں پیش کیا کیا جائے. بچوں کے لیے بہت مفید جو چیزیں ہیں نا وہ کہانیاں واقعات ہیں، بچوں کو سنیں. وہ میرا بیٹا محمد 4 سال، تو اس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ باتیں بتانی شروع کی. تو اس کی عادت تھی جب لیٹتا نا کہتا ابو جی اللہ کے بارے میں بتائیں. بڑی دلچسپی سے لیٹ گئے، ابو جی اللہ کی باتیں بتائیں. اب اس کو وہ کیسے شوق پیدا ہوا کہ بچے سے آپ دلچسپ اس کی عمر کا دھیان رکھیں کہ بچے کی ذہنی سطح مستویٰ کیا ہے، تو اس کے مطابق جو بچے کی وہ باتیں سمجھ آ سکتی ہیں، بچے کو اچھی لگیں گی، وہ بچے کو آپ بتائیں. اچھا، اسی طرح مثلا نبی علیہ السلام کی سیرت کی کتابیں ہیں، سیرت کے واقعات ہیں، وہ بچے کو پڑھائیں، سنائیں بچے کو. اور اس میں وہ قرأت والا انداز نہیں ہونا چاہیے، درس والا انداز نہیں ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے جو تدریس ہے اس کے مختلف انداز ہیں. ان میں ایک انداز یہ ہوتا ہے کہ سوالات کیے جائیں طلبہ سے. بچوں کے ساتھ آپ یہ اسلوب اپنائیں کہ بچوں کو آپ مشغول رکھیں، مکمل طور پر بچوں کی توجہ رہے، جو کچھ آپ انہیں سنا رہے ہیں اس کی طرف ان سے سوال کریں. کوئی بیچ میں کوئی ایسی کوئی پرلطف بات لے آئیں کہ بچے اس پر مطلب بچوں کو ہنسی آ جائے، دلچسپی کے لیے دلچسپی بن جائے اس کی. یہ ضروری ہے. اگر مطلب آپ اس کو سمجھیں گے کہ ہم جیسے بڑوں کو پڑھاتے ہیں تو پھر تو بچے بور ہو جائیں گے. ایسے لوگوں کو اشکال یہ رہتا ہے کہ یہ بیٹھ کے میری بات سنتا نہیں ہے. بھائی وہ بچہ ہے تو بیٹھے گا. بالکل ایسا ہی ہے. بچوں کی عمر کا دھیان رکھ کے بچوں کو سنائیں. اچھا، یہ جو آپ نے کہا نا کہ اللہ کے بارے میں باتیں بتاتا ہوں، ٹھیک ہے، تو یہ تو ماشاءاللہ مطلب وہ لوگ ایک عام آدمی کیا باتیں بتائیں اللہ کے بارے میں، کس طریقے سے بتائیں، یہ ذرا تھوڑا سا بچوں کو. میں نے یہ اندازہ کیا ہے کہ ایک تو بچوں کو نا اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں بتانا بہت مفید ہے. جیسے بچوں کو کیسے پیش کریں، مثلا بچوں کو بتائیں کہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت کیسی شاندار ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر میں اتنی بڑی بڑی مچھلیاں بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ کیسی عظیم ذات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا سورج بنا دیا ہے، اس میں اتنی روشنی ہے، ساری دنیا میں وہ روشنی آتی ہے. بلب تو دیکھیں چھوٹا سا بلب ہے، بتی جاتی ہے بند ہو جاتی ہے. کائنات کی بتی نہیں جاتی، لائٹ ہی نہیں جاتی، لائٹ آف ہی نہیں ہوتی. تو اس طرح بچے کو اللہ تعالیٰ کی عظمت کے بارے میں بتائیں. صحیح. دوسرا، بچے کو یہ احساس دلائیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے بہت محبت کرتا ہے. صحیح. اللہ تعالیٰ مثلا تمہارے لیے یہ چیزیں فراہم کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مثلا تمہیں والدین دی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تمہارے والدین، دیکھو فلانا کے ابو فوت ہو چکے ہیں، فلانے کی والدہ فوت ہو چکی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے والد بھی دی ہیں، والدہ بھی دی ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بھائی بھی دی ہے، بہن بھی دی ہے اللہ تعالیٰ نے.
بچے کو آپ یہ سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا تمہارے لیے بندوبست کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو بچے کو یہ احساس دلائیں کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے، یہ بھی بچے کے لیے بہت مفید ہے۔ تیسرا یہ کہ بچے کو یہ بتائیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے ہیں، فرشتوں کی یہ ذمہ داری ہیں، اس میں بچے کا جو ایمان بالملائکہ ہے وہ بھی مضبوط ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو عظمت ہے نا وہ بھی بچے میں آہستہ آہستہ جاگزی ہونے لگتی ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اچھا، یہ کوئی بہت مواد مفید ہیں، ہے۔ کوئی کتابچے ہیں کہ جہاں پہ مثال کے طور پر آپ وہی بتائیں نا کہ شروع میں تھوڑی سی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ بچوں کو پیش کرنا آ جاتا ہے، جی تو شروع میں کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسی کوئی کتابچے ہیں کہ جہاں پہ ہم پڑھ کے کوئی چیز بتا سکیں کہ بھائی یہ چیزیں ہیں، یہ اسٹوریز ہیں، یہ کہانیاں، جو اس طرح آپ کے مطلب کوئی کتابیں ہیں آپ کی؟ میری والدہ نے کتابیں بچوں کی، اہلیہ نے بھی بچوں پر کتابیں لکھی ہیں، بچوں کے لیے کتابیں لکھی ہیں۔ اچھا، والدہ کی تو کئی کتابیں، مثلا والدہ کی کتاب قصص الانبیاء صحیح، بچوں کے لیے، بچوں کے اس لیے میں بچوں کے انداز میں قصے کہانی ہے۔ صحیح ہے، اسی طرح مثلا کتاب ہے ربر کی تلاش، ٹھیک ہے، یہ کہاں سے ملیں گی یہ کتابیں؟ ہمارے سامعین کو چاہیں گے ہم سے مل جائیں گے، ہمارے ادارے سے مل ادارے جائیں کا گے۔ نام مشربۃ الاطفال ادارہ، مشربۃ الاطفال ہے، لاہور میں ادارہ ہے، اور آن لائن بھی مل جائیں گی یہ جی، کتابیں؟ آن لائن بھی کتابیں ٹھیک ہے، خریدی تو جا سکتی ہیں۔ جو سامعین جو ہے وہ چاہتے ہیں کتابیں آن لائن بھی شیخ محب سے جو ہے وہ رابطہ کریں، یا اس جی، ہم ادارے سے سے جو ہے رابطہ وہ کر رابطہ کر لیں۔ جی جی انشاءاللہ۔ اسی طرح اہلیہ کی کتابیں بچوں کے لیے، اس ایک کتاب ہے اسوہ رسول اور کم سن بچے، صحیح، اس میں وہ مکالمے کے انداز میں ڈائلاگ ہے، صحیح، تو بچوں کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا کافی حصہ والدہ نے جمع کر دیا، بڑی دلچسپ۔ اچھا، میری عادت تھی کہ میں نا اپنے بچوں کو بٹھا کے وہ کتاب کا مطالعہ ہم کرتے، کیسے مثلا صفحہ بچوں نے پڑھنا ہے، ایک بچہ ایک بچوں کے صفحہ ہاتھ میں پڑھے، کتابیں دی جاتی بچوں ہیں؟ کے ہاتھ میں، یہ وہ جو اب اس عمر اتنی عمر کے ہو چکے ہیں نا کہ وہ کہانی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جو ان میں خود پڑھ سکتے ہیں نا وہ تینوں کو میں کتاب پکڑا اور دوں، جو خود نہیں بھی ایک پڑھ کتاب سکتے تو بھی پکڑا دیں تاکہ وہ سنتے آئے ہیں، کہ ہاں وہ مطلب سنتے ہیں، اور میں بھی وہ پڑھ ساتھ رہا ساتھ ان کی دلچسپی قائم رکھتے ہیں، ٹھیک کیسے ہے، وہ کبھی اس کو چنڈی کاٹیں گے، کبھی ہاں، کوئی بیچ میں کوئی نئی بات کر دیں گے، ہاں، تو وہ بچوں کی دلچسپی بھی اس سے بہرحال قائم بھی رہتی ٹھیک ہے۔ ہے، تو بہرحال بچوں کو میں وہ ایک ایک کتاب پکڑا دیتا تھا، تو وہ ایک صفحہ ایک نے پڑھا، دوسرے نے دوسرا، تیسرا۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اردو کے مشکل الفاظ کے جو ہے نا وہ معنی بچوں کے ساتھ ساتھ آتے رہتے ہیں۔ اصل میں نا ایک بڑی اہم بات ہے وہ یہ کہ نا والدین کو بچوں کی تربیت میں بہت ذہین ہونا چاہیے، اور مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ مطلب چالاک کہہ لیں، چالاک ہونا چاہیے کہ وہ بچوں کو ایسی چیز دیں جن سے بیک وقت زیادہ چیزیں سکھائی جا سکیں۔ بچوں کو تو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ اس مقصد ہمیں سکھانا ہے، لیکن بچے ان سے چیزیں سیکھتے ہیں۔ صحیح، مثلا جیسے یہ اب کہانی ہے، اب ایک کہانی سکھاتے آپ بچے کو کئی علوم سکھا سکتے ہیں۔ جی، مثال کے طور پہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کی کوئی کہانی ہے اردو میں، اب جب آپ اس کو ایک کہانی اگر سنا رہے ہیں نا سمجھداری سے سکھاتے، آپ یہ کہانی سناتے سناتے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اس میں پیدا کر سکتے ہیں، آپ کہانی سناتے سناتے صحابہ کا تعارف اسے سکھا سکتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف، سیرت پڑھاتے پڑھاتے آپ اسے ایثار اور اخلاقیات پڑھا سکتے ہیں، سکھا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی اردو اچھی کر سکتے ہیں، بیچ میں عربی دعائیں اگر آ جائیں تو آپ وہ دعائیں اسے سکھا سکتے ہیں۔ ایک چیز میں بچے کو بیک وقت بہت ساری چیزیں سکھائی جا سکتی ہیں بڑی آسانی سے، لیکن والدین اس پر مطلب اتنا یہ فکر نہیں کرتے، یا کہہ لیں ان کے ذہن میں آتا نہیں ہے، کیا اس پہ اتنا سوچتے نہیں ہیں کہ ہم کم وقت میں بچے کو زیادہ چیزیں کیسے سکھائیں۔ تو بچے کو بیک وقت بہت ساری چیزیں، خود میں نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ بچے ایک وقت میں بہت کچھ سیکھ جاتے ہیں اگر سکھانے کا مناسب انداز ہو تو۔ اچھا، یہ ہو گیا۔ اب میں آپ سے آخری جو ایک بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ باپ کا کیا رول ہوگا۔ باپ، ماں تو چلو ماں کے ساتھ ہی ہوتا ہے بچہ، لیکن باپ کو نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی کہ میں بچے کو کیا ٹائم دوں۔ باپ کا اور بچے کا تعلق آج کل کے ماحول میں یہ ہو گیا ہے کہ باپ نے بچے کی فیس پے کرنی ہے، باپ نے بچے کو کھانا لا کے دینا ہے، اور باپ اگر تھوڑا سا اچھے تعلق کا مظاہرہ کرے گا تو بیٹا چلو آپ باہر چل کے میں تمہیں آئس کریم کھلا دوں، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ یہ تعلق ہوگا۔ اچھا، آج ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ بڑوں کی بھی بات کرتے ہیں کہ باپ اور بیٹا ساتھ بیٹھے ہوں گے لیکن ان دونوں کے پاس کوئی موضوع نہیں ہوگا بات کرنے کے لیے کہ باپ اور بیٹا کیا بات کریں، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں شاید شروع میں ہی یہ مسئلہ شروع سے ہی چل رہا ہے کہ باپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے بچے سے کیا کرنا ہے، میرا کیا رول ہے۔ تو ذرا آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس طریقے سے اور کتنا ٹائم آپ مطلب ہم دیں، کیا آئیڈیل ہے، کیا اس ٹائم وہ ٹائم دے کے بچوں کے ساتھ کیا کریں؟ اصل میں نا والد اور اولاد میں نا بہت گیپ آ چکے ہیں۔ والد مصروف رہتا ہے کمانے میں، جی، بالکل گھر ٹائم ہی تھا۔ یہ صرف دینی تعلیم کا معاملہ نہیں ہے، میں نے تو یہ اندازہ کیا کہ دنیاوی تعلیم میں بھی ایسی ہے، بعض اوقات بچے کو، والد کو یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میرا بیٹا کس کلاس میں ہے، ایسا بھی میں نے دیکھا۔ والد کو کوئی پتہ نہیں، وہ والدہ کو ہی پتہ ہے، والد کو کوئی پتہ نہیں اس کی کلاس کون سی ہے۔ جی، یہ بہت بڑا المیہ ہے۔
معاملہ یہ ہے کہ جو ہماری دینی تعلیم ہے نا اس میں والد کیسے ٹائم دے سکتا ہے اگر اس کو خود کچھ نہیں آتا تو وہ کیسے بچے کو پڑھائے گا؟ اسے خود نہیں کچھ آتا، مثلا اگر اسے قرآن پاک کا ترجمہ نہیں آتا وہ کیسے بچے کو پڑھائے گا؟ جی تو ایک بات تو یہ ہے کہ جو والد یہ چاہتا ہے نا کہ میں واقعی میں نگرانی کروں، نگرانی کا حق ادا کروں، بچوں کی تربیت میں جتنا بھی میں مطلب اس میں اپنا حصہ ڈال سکوں ڈالے، تو پھر جتنا کم از کم وہ سیکھ سکتا ہے نا اس کو سیکھنا بھی چاہیے. ٹھیک ہے، پہلے تو وہ خود پڑھے، خود پڑھے، سیکھے، ساتھ ساتھ پڑھے. جی اگر یہ اس کے لیے ممکن نہیں ہے، مصروفیات اتنی زیادہ ہیں، تو پھر اسے کم از کم یہ نگرانی اور پوچھ گچھ رکھنی چاہیے کہ میرا بچہ کیا پڑھ رہا ہے. اس کے لیے بچے کی ڈائری چیک کرے، کوئی بچے کے لیے ایسا کوئی مثلا استاد کا بندوبست کرے جو اسے بچے کی جو ہے نا رپورٹ وہ بچے اس کو دیتا رہے، بتاتا رہے کہ تمہارا بچہ یہ پڑھ رہا ہے، یہ پڑھ رہا ہے. اور والد اپنے بچے کے ساتھ بیٹھا کرے تاکہ وہ جو گیپ ہے نا کہ آپ نے کہا ہے کہ بیٹھتے ہیں تو ان کے پاس کرنے کے لیے کوئی بات نہیں ہوتی، وہ اسی لیے کہ دونوں کا آپس میں اٹھنا بیٹھنا نہیں. حتیٰ کہ اگر آپ بچے کو کچھ پڑھاتے نہیں بھی ہیں کیونکہ آپ نے پڑھا نہیں ہے تو بچے کو کیسے پڑھائیں گے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بچے کے ساتھ اٹھے بیٹھے نا، اس کا حال یہ ہوتا ہے آپ بچے کو کہیں کہ کیا پڑھا ہے. بچوں کو شوق ہوتا ہے سنانے کا جو بچوں نے پڑھا ہے. آپ نے جو والدین ہیں انہوں نے مشاہدہ کیا ہوا، گھر جاتے ہیں نا تو بیٹے بیٹیاں جمع ہو جاتے ہیں، آج یہ ہوا، آج یہ ہوا، آج یہ ہوا، آج ہم نے یہ کیا، کیونکہ بچوں میں شوق ہوتا ہے بتانے کا. جی تو والد بچوں کو ٹائم دے، ان سے پوچھے تم نے کیا پڑھا ہے. بچے سنائیں گے آج ہم نے یہ سنا ہے، اچھا آج سیرت کے بارے میں کیا سنا ہے تم نے، آج مثلا کس صورت کا ترجمہ پڑھا ہے، مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی مطلب جو دعا یاد کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزمرہ دعاؤں میں سے کوئی دعا یاد کی ہے تو وہ سناؤ، اس کا ترجمہ کیا ہے. تو بچوں کو وقت دینا ہے اگر تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ آپ کے پاس تعلیم ہو، تعلیم، لیکن آپ کو وقت کی قربانی دینی پڑے گی. آپ نے پوچھا کہ میں کتنا ٹائم دیتا ہوں بچوں کو یا کتنا ٹائم دینا چاہیے. میرا طریقہ کار یہ ہے کہ میں بچوں کو مستقل ٹائم دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ہمارا درس و تدریس سے تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے کسی مدرس کو باہر کے لوگوں کو وہ پڑھانے کے لیے مدرس وقت نکالتا ہے نا، مدرس کو اپنے بچوں کو بھی ضرور ٹائم دینا چاہیے. جو سپہ سالار ہوتے ہیں نا یا علماء ہوتے ہیں عموماً ان کے بچوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ان کو وقت نہیں ملتا. جی اور بھی دیگر جو اس قسم کے دینی مصروفیات رکھتے ہیں، لیڈر ٹائپ لوگ بھی جو ہوتے ہیں نا، قائدین جو ہوتے ہیں، وہ عموماً اپنے بچوں کو وقت نہیں دے پاتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب امر نہیں ہے، ٹائم دینا چاہیے بچوں کو. میں بچوں کو تقریباً 2 گھنٹے مستقل دیتا ہوں. اس میں بہت سارا دینی مواد میں پڑھاتا ہوں. اس میں بچوں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، دعائیں اور حدیث کی چھوٹی چھوٹی کتابیں اور اسی طرح قرآن پاک کا ترجمہ. ایک جگہ بیٹھ کے یہ سب پڑھ لیتے ہیں آپ سے؟ ہاں بیٹھ کے پڑھتے ہیں یعنی ایک اگر جگہ. اور 5-6 مطلب سال کے 4 سال کے بچے ہیں تو یہ سب بیٹھ کے پڑھ لیتے ہیں؟ اب ایک بچہ ہے آفن جو عموماً کمپلینز آتی ہیں وہی آتی ہیں کہ میں اس کو بٹھاتا ہوں یہ اچھل کچھ شروع کر دیتا ہے، یہ بھاگ دوڑ کرتے بیٹھتا ہی نہیں ایک جگہ، اس بات کوئی سنتا ہی نہیں ہے. تو پھر اس کے لیے نا شروع میں تو بچوں کو لالچ دینا پڑتا ہے، کبھی سختی کرنی پڑتی ہے، کبھی لالچ دینا پڑتا ہے. کبھی میرا بیٹا نا تو وہ یعنی اس کو بٹھانا لڑکیوں کی بنسبت ذرا مشکل ہے پڑھنے، لڑکے ذرا کم توجہ کرتے ہیں پڑھائی کی طرف. جی تو جب نہیں پڑھ رہا ہوتا نا تو اس کی والدہ اس سے پوچھتی ہے ابو سے پڑھنا ہے میرے سے پڑھنا ہے، پھر فوراً کتاب لے آتا ہے آپ سے پڑھنا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ ابو نے تھوڑی سختی کرنی ہے، اس سے تھوڑا سا ڈر ہے بتا والد کی، تو وہ فوراً پڑھنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے کہ پھر ابو سے پڑھنا پڑے گا، اس سے بہتر ہے میں والدہ سے، تو میں والدہ سے پڑھ لوں، تو وہ قاعدہ لے آتا ہے. دوسرا یہ کہ نا پھر اس کا اگر پھر بھی بچہ قابو نہیں آ رہا نا، پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ بچے کو کھیلتے کھیلتے پڑھا دیں. صحیح ہے، بچہ دوڑ رہا ہے دوڑتا رہے، لیکن ساتھ آپ اس کو کوئی دعا یاد کرا دیں. مثلا آپ اس کو دعا یاد کرا دیں، مثلا الصوم جنۃ، صحیح ہے، بچہ دوڑ رہا ہے دوڑتا رہے، ساتھ آپ اس کو کہیں بھی تم یہ پڑھتے جاؤ الصوم جنۃ، صحیح ہے، روزہ ڈال ہے، اسے دعا یاد کرا دیں. اس کے ساتھ ساتھ کھلے آپ بھی بولتے جاؤ، ساتھ بولتے جائیں. اچھا یہ ویسے میں نے پڑھا تھا وہ ہماری والدہ کی بات آپ کی عفواً کاٹ رہا ہوں، وہ نا ہمیں اپنے پاؤں پہ بٹھا کے لیٹ کے تو ہوا میں تھوڑا سا اٹھاتی تھی، تو والدہ ساتھ دعا پڑھتی ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا محمد النبی. جب والدہ کا میری یہ طریقہ کار ہے کہ وہ جتنا بچوں کو کھیل کھلاتی ہیں نا ان میں وہ جو بچوں کو دیتے ہیں نا اپنا لوریاں جو دیتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی دعا کی شکل میں یا مطلب کوئی اچھی کوئی بات ہے اس میں سکھاتے ہیں. اچھا کھیل میں بھی انہوں نے میں دعائیں یاد کرا دی. مثلا جیسے بچوں عادت ہوتی ہے کہ وہ بچوں کا ہاتھ پکڑ کے نا تو ادھر بغل میں آ کے بچوں گدگدی کرتے ہیں، تو مثلا کوئی مختلف لوگ لفظ بولتے ہیں، کوئی مثلا 1 2 3 کہتے ہیں، کوئی مطلب اس طرح. ہماری والدہ کا یہ انداز نہیں تھا. ہماری والدہ کیا کرتی ہیں، ہاتھ پکڑ کے سبحان اللہ الحمد للہ اللہ
اچھا تو تاکہ بچے کو یہ کلمے یاد ہو جائے. مطلب اگر بچوں چھوٹی کو عمر کے اسٹیپس لگائیں کہ بالکل. اب عربی بھی سکھاتے جی ہیں. جی عربی بھی سکھا سکتے ہیں عربی آپ بھی انہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر, یا مطلب اس کے کھیل علاوہ کھیل کوئی میں جو ہے. کھیل کھیل میں بچہ بہت صحیح چیزیں سیکھ لیتے ہیں. صحیح. آپ انہیں اسے دعا سکھا سکتے ہیں, اسے مطلب کوئی کلمے یاد کرا سکتے ہیں, الفاظ کے کچھ مشکل الفاظ کے عربی الفاظ سکھا سکتے ہیں, ان کا ترجمہ اسے سکھا سکتے ہیں, بہت ساری چیزیں سکھائی جا سکتی ہیں. ویسے ہم اسلاف میں بھی دیکھیں تو میں ذرا دیکھ رہا تھا وہ امام ابن داؤد کے بیٹے جو ہیں نبی داؤد, جی وہ جن کا قصیدہ حیہ ہے, تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے یعنی 5 سال کے بچے ہوتے تھے اور وہ بڑے بڑے محدثین کے مجلس میں سے لے جا کے ان کو بٹھاتے تھے. جی سمجھنے میں کچھ آنی نہیں, لیکن کم از کم ایک ماحول ملتا ہے کہ اچھا ہاں یہ ہم کرتے ہیں. بالکل اب مثالی طور پر بچوں کو پتہ ہے کہ والد ابا جی جو ہیں وہ آفس جاتے ہیں اور ایک ٹیبل ہوتی ہے وہاں پہ بیٹھتے ہیں, جی اب اس کو کاپی بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں گھر میں کہ ہاں, تو اب جو محدثین وغیرہ ان کے پاس لے جاتے ہیں تو مطلب یہ بہت بڑا ایک ہمارے اسلاف کا جو ہے وہ طریقہ کار ہے. اس میں 2 تو والد کتابیں صاحب یہ بھی بھی نا کر سکتے ہیں. جی بالکل جی کر سکتے ہیں. 2 کتابیں اس حوالے سے مفید بھی ہیں, اہل علم کو پڑھنی بھی چاہیے, طلبہ کو پڑھنی چاہیے. 1-2 کتابیں کتاب العیال ابن ابی الدنیا کی, اس میں بھی بعض ایسی چیزیں ہیں. اچھا دوسری ایک عالم ہے ابو عبداللہ علیہ حمدان, انہوں نے آثار جمع کیے ہیں بچوں کی تعلیم و تربیت پہ نا, جتنے یہ آثار واپس ہیں نا. بتائیے گا. ایک کتاب ہے کتاب العیال کتاب امام ابن ابی اس کا الدنیا ترجمہ رحمہ ہو اللہ. چکا ہے. اس کا ترجمہ میں نہیں جانتا ہوا یا نہیں اچھا, واللہ اعلم. اور دوسری کتاب ہے ابو عبداللہ علیہ حمدان کی, اس کا نام ہے الجامع فی تعلیم الصبیان و آدابہ. صحیح. الجامع فی تعلیم الصبیان و آدابہ. ٹھیک اس ہے. میں بھی ایسے آثار ہیں جو بہرحال یعنی مشعل راہ ہو سکتے ہیں, مفید آثار ہیں. والدین جو پڑھ سکتے ہیں عربی کتاب انہیں تو آپ پڑھنی سے چاہیے. ایک گزارش بھی ہے کہ جہاں پہ جو ویسے دنیا دار لوگ کرا رہے ہوتے ہیں نا پیرنٹنگ پہ ورک شاپس وغیرہ, ہمیں اسلاف کے طریقے کو دیکھتے ہوئے کم از کم اس چیز کو بھی رائج کرنا چاہیے کہ اسلاف اپنی پیرنٹنگ کیسے کراتے تھے. تو اس میں انشاءاللہ اگر آپ سوچ سکیں کہ کوئی دورہ یا کوئی آن لائن جو ہے وہ اس پہ کرا سکیں, کوئی کتاب پڑھا دیں, یہ کتاب العیال وغیرہ جو ہے وہ اس میں اگر آپ وہ کرا سکیں تو یہ ہمارے مطلب ان کے لیے بڑا مفید ہوگا. ضرور انشاءاللہ. اچھا, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ جو بتا رہے تھے کہ میں مطلب ایک والد صاحب کو جو ہے وہ مطلب آپ 2 گھنٹہ ٹائم دیتے ہیں اور ان کو بیٹھ کے پڑھائیں, اگر بیٹھ کے نہ پڑھیں تو جو ہے وہ بھاگتے دوڑتے ہیں اور ان چیزوں میں کھیلیں. ٹھیک ہے, تو باقی انشاءاللہ جو ہے وہ مزید تو اس میں تو اور باتیں ہوتی رہیں گی. اچھا, ایک اور بات میں آخر میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آپ سے بات ہوئی نا کہ بچوں کو پوچھیں, وہ بتانے کے بڑے شوقین ہوتے ہیں. تو کئی ایسے بچے دیکھیں کہ آپ ان سے پوچھیں گے نا بیٹا آج کیا کھایا, آج کیا کیا, تو وہ ان چیزوں میں اتنے شوقین نہیں ہوتے, کیونکہ یہ مطلب کئی اکثر کچھ اس طرح لوگ بتاتے بھی ہیں تو ان سے پھر الگ انداز میں بات چیت کی جاتی ہے. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں تھاٹ پرووکنگ کوشچنس. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ کیا تھا نا کہ ھذا ربی, یہ جو ایک تفسیر کے مطابق جو ہے وہ کہ یہ میرا رب ہے, تو تاکہ قوم جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے. اب مثال کے طور پر آپ کا بیٹا ہے اور آپ اسے بیٹا آج کیا کھایا, وہ کوئی انٹرسٹ نہیں لیتا ہے یار یہ کیا مجھ سے ایسے سوالات پوچھنے والے انسان. تو وہ کئی ایسے بچے جو انٹرسٹ نہیں لیتے, تو ان سے ایک طریقہ پوچھنے کا یہ ہوتا ہے کہ آپ بچوں کو بتائیں میں نے تو آج یہ کھایا تھا, بڑا مزہ آیا تھا, اب وہ خود ہی بتائے گا کہ میں نے کیا کھایا تھا. تو یہ ایک طریقہ یہ بھی ہے. تو مطلب یہ تو بچے ہر طرح کے نہیں ہوتے, ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے, ان سے ہم اس طرح بھی انٹریکٹ کر سکتے ہیں. اچھا, باقی انشاءاللہ جو ہے وہ یہ ساری باتیں انشاءاللہ مزید بھی ہم چاہیں گے کہ اگلے سیشن میں بھی اس کو کریں. جو ہے نماز کا بھی وقت ہو رہا ہے, تو اسی پر جو ہے وہ اختتام کرتے ہیں. اور اس کے بڑے مشکور ہیں ہم آپ کے کہ آپ نے اس چیز کے لیے وقت دیا. اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. أسرج خيولك يا أخ الإيمان وانهض لبعث العلم في الأوطان فالعلم ميراث الرسول أمانة صلى الله عليه وسلم فالعلم ميراث الرسول أمانة فاز الحفيظ لإرثه الرباني